لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الحور العين من الزعفران، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے دوستوں، جب بھی اس مسجد میں آتا ہوں دل بہت خوش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اپنوں کے بیچ میں آیا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ سارے طلبہ بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہیں، عالم قرآن بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو حافظ کامل بنائیں، عالم باعمل بنائیں، متقی اور پرہیزگار بنائیں، دین کا داعی بنائیں۔ اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ میرے دوستوں، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بچوں کے درمیان میں بیٹھنا، اس لیے کہ آپ کہتے ہوں گے یہ مدرسے کے بچے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نبی کے مہمان ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے یہ مدرسے کے بچے، میں کہتا ہوں نبی کے مہمان ہیں۔ اور نبی کے مہمان کے درمیان کوئی بیٹھ گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، پہلے بتا دوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کل بھی سگرام پورہ میں نے یہ بات بتائی کہ میری پیٹھ پر بھی پٹا لگا ہوا ہے اور آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو بہت پہلے سے تاریخ دے دیتے ہیں، اس لیے آخری موقع پر کینسل کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ صحیح پوچھو تو طبیعت اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولوں۔ بس اللہ تعالیٰ بلوا دے وہ باتیں میری زبان سے نکالے جس سے اللہ ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ خیر میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بس سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے بچے میں دیکھتا رہتا ہوں آتے رہتے ہیں مجلسوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ میرے دوستوں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں۔ اللہ لا معبود إلا الله لا
إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ. میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الهدى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الإجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المزمل محمد المدبر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر ہو گیا. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود پاک پڑھا. آج جمعہ کی رات ہے. میں آج رات جمعہ کی رات ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جمعہ کی رات میں میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں بھائی جمعہ کی رات میں ایک درود پڑھ لے. بہت پیارا درود ہے اور ہمارے بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہے. میں کہتا ہوں ایک درود پاک پڑھ لے، اس لیے کہ یہ درود پاک میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو یہ درود ایک مرتبہ کوئی پڑھے. کتنی مرتبہ؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مرتبہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی رات کو اگر کوئی درود پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا جب مرے گا تب مرے گا، اور جب تیرے دفن کا وقت ہوگا کوئی آئے گا یا نہ آئے گا، نبی فرماتے فکر مت کرنا، یہ سمجھنا کہ میں وہاں پر آ گیا. میرے دوستو، اگر یہ سمجھے کہ آقا قبر مبارک پر آ گئے اور دفن کے وقت آ گئے، اس سے بڑھ کر میرے دوستوں کیا دولت چاہیے. تو وہ درود پاک ہم سب مل کر پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی وصحبه وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستو، ایک درود پاک میں لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ بہت جلدی تقسیم ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ درود پاک آپ سب لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. میرے بچے بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی امتحان کا موقع آ رہا ہے. امتحان کا موقع آ رہا ہے
اور امتحان کے موقع کے لیے بھی ہمارے نبی نے ایک راستہ بتایا. کہو سبحان اللہ. امتحان کے موقع کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا. چنانچہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھ لے, کیسا بھی امتحان ہوگا اللہ تجھ کو اول نمبر پر کامیاب کرے گا. کیسا بھی امتحان ہوگا, چاہے وہ مدرسے کا امتحان ہو, چاہے وہ ہمارے اسکول کا امتحان ہو, چاہے ہمارے SSC بورڈ کا امتحان ہو, چاہے 11ویں 12ویں کا امتحان ہو, یا کوئی بھی امتحان ہو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھ لے, اللہ تجھ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے گا. میرے دوستوں میں چاہتا ہوں وہ درود پاک آپ کے سامنے رکھوں. کل ملا کے 3 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ کتنے جملے ہیں؟ 3. بھائی یاد کر لو گے انشاءاللہ, یاد کرو گے انشاءاللہ. اور ایسے میں تو سمجھتا ہوں سب کو پڑھنا چاہیے, مجھے بھی پڑھنا چاہیے, آپ کو بھی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے. چلو ٹھیک ہے, مدرسے میں بچے امتحان دینے والے, کوئی کالج میں امتحان دینے والا, کوئی اسکول میں امتحان دینے والا, کوئی یونیورسٹی میں امتحان دینے والا, لیکن میں تو اللہ کے گھر میں کہتا ہوں ہم سب امتحان دینے والے ہیں. چلے میرے دوستوں, امتحان تو قدم قدم پر اللہ لیتا ہے. امتحان تو اللہ, یہ ابھی میں جو بیٹھا ہوں نا کرسی پر, یہ میرا امتحان ہے, یہ میرا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا بتا کس لیے بیان کرتا ہے, میرے واسطے کرتا ہے یا لوگوں کی تعریف کے واسطے کرتا ہے؟ یہ میرا بھی امتحان ہے. ایسا نہیں کہ کرسی پر بیٹھ گیا تو کوئی بڑا کمال ہو گیا. اللہ کہتا دنیا کی نگاہ میں کرسی پر بیٹھا, میرے سامنے تو امتحان میں بیٹھا ہے کہ تو جو بولے گا میرے واسطے بولے گا یا لوگوں کی تعریف کے واسطے بولے گا. اگر میرے دوستوں میں لوگوں کی تعریف کے واسطے بولوں تو یہ میرا بولنا میرے لیے وبال بن جائے گا. اور اگر میں اللہ کے واسطے بولوں تو انشاءاللہ ایک ایک بول پر خدا جنت نصیب کرے گا. تو امتحان میں تو میں بھی ہوں, امتحان میں آپ بھی ہے. ارے میرے دوست یہ مسجد کے باہر نکلو تو امتحان شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے شروع ہوگا. میں نے کہا مسجد میں بھی امتحان ہے, مسجد کے باہر بھی امتحان ہے. کسی عورت پر نظر پڑ جائے, مسجد کے باہر نکلا کسی جوان لڑکی پر, کسی عورت پر نظر پڑ جائے, اس وقت امتحان شروع ہو جاتا. اے میرا بندہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ دیکھا تو امتحان میں کون ہے؟ امتحان میں فیل. اور نہیں دیکھا تو امتحان میں. تو یہ امتحان تو سب کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ درود پاک انشاءاللہ تقسیم ہوگا. میں نے یہ درود پاک دیے ہیں ہمارے نور بھائی کو. نور بھائی کو جانتے ہوں گے, نور آٹو والے, ان کو دیے ہیں. انشاءاللہ ان کی آفس پر آئندہ کل یہ کارڈ تقسیم ہوں گے تو وہاں آپ لوگ یہ کارڈ لے لینا. یہ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے 3 جملے پڑھ لے امتحان میں اول نمبر پر کامیاب ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرے بچوں کی محنت نہیں کرنا. وہ نہیں تو کتاب پڑھے گا, نہیں کہے گا مولوی صاحب ایک درود دے کر گئے بس میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو جاؤں گا. کل میں نے سلام پورا میں ایک بات کہی, یاد ہے؟ بھول گئے؟ یہ بچوں کو میں سنا رہا ہوں, میرے پیارے بچوں کو سنا رہا ہوں کہ ایک طالب علم فیل ہو گیا. بھائی طالب علم مدرسے میں فیل ہو گیا, استاد نے فیل کر دیا تو گیا استاد کے پاس. استاد کو جا کر کہتا کہ مجھ کو فیل کیا. تو کہاں فیل کیا؟ تو کہا ایک شعر سنا تھا. فیل کیا تو کیا تھا؟ ایک شعر. استاد نے کہا سنا. کہا ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی, اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. کیا کہا؟ ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی, اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. استاد بھی بڑا چالاک تھا, کہا کتابوں کی گھڑی تیرے پاس تھی, اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی. تو محنت تو کرو گے نہیں انشاءاللہ. ارے میرے بچوں کو محنت کرو گے نہیں انشاءاللہ. بھائی سب محنت کریں گے انشاءاللہ, اور درود بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. بھائی یہ درود میں نے آپ کو بتایا نا, یہ درود کے پاس میرے پاس بھی موجود ہے. اس میں کل ملا کے کتنے جملے ہیں؟ 3 جملے. یاد کر لو گے انشاءاللہ. 3 جملے میرے دوستوں, 3 جملے یاد ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. سب چاہتے ہو نا امتحان میں کامیاب ہوگا. چلو اس کا پہلا جملہ میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں, پھر دوسرا جملہ, پھر تیسرا جملہ. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بچوں کو تو یاد ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے 3 جملے. بتاؤ یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جس کو قرآن یاد ہو گیا اس کو سب باتیں یاد ہو جائے گی. ایک بار سینے میں قرآن آ جائے پھر ہر چیز کا یاد کرنا آسان ہوگا. ہر چیز کا یاد کرنا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے یہاں تعلیم کہاں تک, دورے تک تعلیم ہے؟ کہاں تک تعلیم ہے جی؟ لیکن میں اپنی ایک بات بتاؤں, میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا الحمدللہ, قرآن کریم کا حافظ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں میرے استاد مرحوم مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ ہمارے یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے, ان کے والد بہت خدمت کرتے تھے ہمارے سلام باپو, اللہ ان کو غریب سے رحمت کرے. میرے استاد محترم جن کا انتقال ہو گیا حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ کو 2000 حدیث سے یاد تھی.
انہوں نے مجھ کو کہا تھا، مجھ کو 2000 حدیثیں یاد ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ کو 2000 حدیثیں یاد ہے؟ میرے دوستوں وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے میرے ہاتھ پہ یوں ہاتھ مارا، کہا تو بھی یاد کر، تیرے کو 2500 یاد ہو جائے گی. تو بھی یاد کر، تیرے کو 2500. تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ 2500 حدیثیں یاد، 2500 حدیثوں کا یاد ہونا کتنا مشکل کام ہے. تو انہوں نے مجھے بہت اچھی بات کہی، تو حافظ ہے؟ میں نے کہا حافظ ہوں. تو کہا جب اللہ کا کلام سینے میں آ گیا تو نبی کا کلام آٹومیٹک سینے میں آ جائے گا. اللہ کا کلام جب سینے میں آ گیا تو نبی کا کلام تو آٹومیٹک آئے گا. اور آج میرے دوست الحمدللہ 2500 حدیثوں کو میں نے یاد کر دیا. تو یہ میرے دوستوں آپ بھی کر سکتے. یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، یہ میں آپ کو کہتا ہوں میرے دوستوں، انسان ہی کرے گا، جانور تھوڑی کرے گا. ہمیں کو کرنا ہے. تو بھائی بتاؤ سب لوگ حدیث یاد کریں گے انشاءاللہ. نیت کرو کہ جیسے قرآن یاد کروں گا میں ایک ایک حدیث کو بھی یاد کروں گا انشاءاللہ. میں کریں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستوں جب جس کو قرآن یاد ہو، احادیث یاد ہو، تو کیا یہ 3 جملے یاد نہیں ہو جائیں گے؟ ارے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے میرے دوستوں؟ تو چلو میرے دوستوں کتنے جملے یاد کرنا؟ 3. امتحان میں 5. میں کہوں نا 3 جملے یاد کرو امتحان میں. پہلا جملہ کیا ہے؟ جو لکھ سکتا ہو لکھ لے، جو ابھی یاد کر سکتا ہو تو یاد کر لے، ورنہ یہ ہمارے نور بھائی آٹو والے جو ہے ان کے پاس تو پھر یہ کارڈ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بھائی 3 جملے کیا؟ پہلا جملہ رب صلی علی نبی محمد وآلہ. پہلا جملہ رب صلی علی نبی محمد وآلہ. پہلا. دوسرا جملہ وصلی علیہ کما انت اہلھا، وصلی علیہ کما انت اہلھا. اور تیسرا جملہ وسلم وشرف وکرم دائما، وسلم وشرف وکرم دائما. یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اتنا پڑھنا، روزانہ پڑھو. صبح 3 مرتبہ پڑھ لو، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، پھر واپس مغرب کے وقت پڑھ لو، رات کو پڑھ لو. میرے دوستوں امتحان کے زمانے میں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. یہاں پڑھتا جائے گا وہاں پاس ہونے کے فیصلے ہوتے جائیں گے. کتنے جملے یاد کرنا ہے؟ 3 جملے یاد کرنا. پہلا جملہ کیا؟ ربی صلی علی نبی محمد وآلہ. پہلا جملہ ربی صلی علی نبی محمد وآلہ. دوسرا جملہ وصلی علیہ کما انت اہلھا، وصلی علیہ کما انت اہلھا. اور تیسرا جملہ وسلم وشرف وکرم دائما، وسلم وشرف وکرم دائما. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق فرمائے. خیر میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آواز اتنی بیٹھی ہوئی ہے میرے دوستوں، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، کہتے ہوئے بھی میرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے. خیر 2-3 باتیں کہہ دیتا ہوں. آپ لوگ بھی آج ایک نیت کرو، سو جائیں گے، رات کو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں پروگرام بناؤ میرے دوستوں، پروگرام بناؤ، تہجد پڑھنے کا پروگرام بناؤ گے پروگرام انشاءاللہ. آج اسی پروگرام پر بات کریں گے انشاءاللہ، چلیں گے انشاءاللہ. لیکن میرے بہت سے بھائی آج یہاں پر آئے ہیں نا، وہ صرف اسی لیے آئے ہیں کہ مولانا حور پہ بیان کرنے والے ہیں. کس پر بیان کرنے والے؟ اسے کل میں نے سگرام پورا میں کہہ دیا تھا کہ کل رامپورہ میں آ جاؤ، میں حور پہ بیان کروں گا. تو بہت سے بیچارے بھائی حور لینے کے لیے، ہمارا جنید بھائی، ہمارا نور بھائی، ہمارا منا بھائی مجھے بار بار یاد دلاتے مولانا حور پہ بیان کرنا، حور پہ بیان کرنا. میں نے کہا بھائی کیوں بیان کرنا؟ کہا بہت سے دوستوں کا تقاضا ہے کہ آپ حور پہ بیان کرو. میں نے کہا دکھتا خود کے پیٹ میں، بتاتا کسی اور پہ. اصل میں حور پر بیان انہیں کو سننا ہے. تو حور پہ بیان کرو، کروں حور پہ بیان کروں. اب حور پہ بیان کرنے کا میں نے بالکل پکا ارادہ کیا تھا کہ حور پہ بیان کروں گا. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ رامپورہ کا جو بیان ہے یہ تو مستورات میں بہت زیادہ اصرار کیا، عورتوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو یہ بیان رکھا گیا. اب عورت بیان رکھے اور میں حور پہ بیان کروں تو گھر پر جانا بھی مشکل ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں منا بھائی؟ تو بیان کروں حور پر. ایک بات بتا دوں، باقی میرا تو ارادہ ہے کہ ہم لوگ یہ جمعرات کی رات بچوں کو چھٹی ہوتی ہے نا، جمعہ کی مغرب تک چھٹی ہوتی. کل صبح میں کوئی کام کرنا نہیں. تو آج رات کیا پروگرام بنانا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ چلو پہلے حور پر ایک بات بتا دو، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. ہاں چلو ہم شروع کریں بات کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میں اس بات پر آ جاؤں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
ساتھ میں کہو میرے دوستوں میرے بچوں ساتھ میں کہو تاکہ یہ سبق ہم سب کو یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ہمارے ساتھ میں رکھی. 3 باتیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھی. میں ہوں, آپ ہو, سب کے ساتھ اللہ نے 3 باتیں رکھی. اللہ نے ایک تو ہم کو نام بتایا, نمبر 2 اللہ نے ہم کو کام بتایا, اور نمبر 3 اللہ نے ہم کو مقام بتایا. ہے کہ نہیں 3 چیزیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم کو نام بتایا کہ تیرا نام کیا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے ہم کو کام بتایا کہ تیرا کام کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے بتایا کہ تیرا مقام, مقام یعنی تیرا ٹھکانا کیا ہے. چلو ہم پہلے اس کو یاد کر لیں کہ ہمارا نام کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, اور ہمارا مقام کیا ہے. تو چلو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا؟ نام بتایا. بھائی ہمارا نام کیا ہے؟ بھائی وہ الگ بات ہے, کسی کا نام محمد ہوگا, احمد ہوگا, عبداللہ ہوگا, عبد الرحمان ہوگا, وہ تو ہمارے باپ دادا نے نام دیا, وہ نام ہے. لیکن اللہ نے ہم کو کیا نام دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے تجھے نام بھی بتایا, میں نے تجھے کام بھی بتایا, اور میں نے تجھے تیرا مقام بھی بتایا. اللہ نے قرآن کریم میں 3 چیزیں بتا دی. اے مسلمانوں, اللہ کہتا میں نے نام بھی دیا, میں نے تمہیں کام بھی دیا, اور میں نے تمہیں مقام بھی بتایا. تو چلو آج ہم اس پر آتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو نام کیا دیا ہے, کہ اللہ نے ہم سب کو نام کیا دیا. تو پارہ نمبر 17, پارہ نمبر 17 بالکل آخری آیت, پارہ نمبر 17 کی آخری آیت آپ لوگوں کو یاد ہوگی. پارہ نمبر 17 کی آخری آیت پڑھی ہے نا قرآن کریم کے اندر, پارہ نمبر 17, اور اس میں آخری آیت جو شروع ہوتی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ہے نا یہ آگے بڑھو, آگے کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. میرے بچوں یاد ہے نا, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین, هو سماکم المسلمین. اللہ فرماتے میں نے تمہارا نام بتایا, ہوا اللہ نے سماکم, اللہ نے تمہارا نام بتایا المسلمین. ہمارا نام مسلمان ہے. میں ہمارا نام ساتھ میں کہوں رہا ہے, ہمارا نام زور سے کہو, ہمارا نام. اور یہ مسلمان نام یہ ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ ہمارا فیملی کا نام نہیں ہے, یا ہماری نسل کا نام نہیں ہے. یہ نام اللہ ظاہر قرآن میں دیتا ہے. اللہ 17ویں پارے کی آخری آیت میں فرماتا ہوا سماکم المسلمین. اللہ کہتا میں ہوں جس نے تم کو نام دیا, اور یاد رکھنا تم سب کا نام ہوگا مسلمان. ہم سب کا نام کہو بھائی, ہم سب کا نام. چلو اللہ نے نام دے دیا. بھائی نام دینے کے بعد اللہ نے کام بھی بتایا. کام کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا کام کیا کرو گے؟ میں نے نام تو تم کو دے دیا, تمہارا نام مسلمان ہے, لیکن تم کام کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کام بتایا. پارہ نمبر 4, پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2, پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2. میرے بھائیوں کو یاد ہوگا, میرے بچوں کو یاد ہوگا, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ تعالیٰ کام بتاتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہے نا پارہ نمبر. اور اللہ کام بتایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ نے کام بتایا. کیا کام بتایا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ نے مسلمان اور تیرا کام ہے بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکتے رہنا. سمجھ گئے بھائی؟ کام سمجھ میں آ جائے. ساتھ میں کام کیا اللہ نے ہم سب کو کام بتایا تأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے جانا, بھلائی کا حکم وتنهون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے جانا, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر پورا یقین کرنا. اللہ پر پورا نام بھی مل گیا, کام بھی مل گیا, نام بھی مل گیا. اب کیا چاہیے؟ ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا؟ ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا؟ کیا ہمارا ٹھکانا یہ مدرسہ ہے؟ نہیں. ہمارا ٹھکانا یہ دنیا ہے؟ نہیں. ہمارا ٹھکانا یہ بنگلے ہے؟ نہیں. ہمارا ٹھکانا کیا ہے؟ ہم اللہ کو پوچھتے اللہ تو نے نام تو دے دیا مسلمان, تو نے کام بھی بتا دیا کہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا, برائیوں سے روکتے رہنا, لیکن اللہ میرا ٹھکانا کیا ہوگا؟ تو پارہ نمبر 16, پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخری رکوع, سورہ کہف کی آخری رکوع, اس میں آیت کریم آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ٹھکانا بتایا. کہو سبحان اللہ.
اللہ نے سارے مسلمانوں کو ٹھکانا بتایا. کہو ارے کہو نا. نیند آ رہی آپ لوگوں کو؟ نیند آنے کو میں بند کر دوں کیونکہ مجھے آپ کا خیال زیادہ ہے. نیند تو نہیں آ رہی میرے بچے. نام کیا ہے؟ دوست نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے نام بھی مانو, کام بھی مانو. اب ہم اللہ کو پوچھے اللہ ہمارا ٹھکانا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 نمبر 16 سورہ کہف کی آخری رکوع میں اللہ نے ہم سب کو ٹھکانا بتایا. اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ, قرآن میں ہے میرے ساتھ میں پڑھو, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا نام میں نے مسلمان بتایا, تیرا کام بھلائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اور تیرا مقام اللہ نے فرمایا تیرا مقام دنیا میں نہیں, تیرا مقام میں نے جنت الفردوس بنایا. تیرا مقام میں نے جنت لیکن نام پہ اتر جا, کام پہ اتر جا تو مقام تو میں دے کے رہوں گا. کہو نا اللہ فرماتے نام پر اتر جا. مسلمان بن کے تھی اور کام کرتا جا, بھلائیوں کا حکم دیتا جا, برائیوں سے روکتا جا. اللہ فرماتے میری قسم نام پر اتر گیا, کام پر اتر گیا, جنت الفردوس کا دروازہ میں کھول دے گا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. میرے دوستوں جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا, جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا. میرے دوستوں لکھا ہے کہ جنت میں ہونے کو ملے گی. ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جنت میں ہونے ملے گی. قرآن کریم نے کہہ دیا جنت میں ہونے ملے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, اے میرے آقا جنت میں خدمت کرنے والے ملیں گے؟ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں خدمت کرنے والے ملیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جنت میں کوئی کام کا خیال آئے گا, کوئی کام کا جیسے پانی پینے کا خیال آئے گا, کھانا کھانے کا ابھی تو خیال آئے گا, خیال کچھ بولے گا نہیں. جنت میں جنتی کو کھانے کا خیال آئے گا, پینے کا خیال آئے گا, ابھی خیال آئے گا کہ 1000 غلام اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کتنے غلام کھڑے ہو جائیں گے؟ اب کہیں گے ایک جنتی بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا میں تو کچھ بولا نہیں. تو بولا نہیں, تیرے دل میں خیال آیا اور خدا نے ہم کو تیرے سامنے بھیج دیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا, جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا, اس کے پاس کم از کم 72 حوریں ہوگی. کتنی حوریں ہوگی؟ اس کا اندازہ لگاؤ. آخری والے کے پاس 72 ہوگی. وہ جو مہمان رسول ہوگا اللہ پر کتنی حوریں ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہاں کی حوروں سے آنکھیں پیچھے کر دے تو وہاں کی حوریں ملے گی. یہاں آنکھوں کی حفاظت کر لے, یہاں خدا کے قانون پر آ جا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حوریں دے گا نہیں دے گا وہاں پر. چلو میرے دوست آج میں اس بات پر آتا ہوں کہ جنت میں حوریں تو بہت ہے بھائی, جنت میں حوریں تو بہت ہے, اور حور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے. آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں, کسی جنات نے چھوا نہیں. ارے حوروں کو اللہ نے بالکل محفوظ رکھا ہے. کسی انسان نے چھوا نہیں, کسی جنات نے چھوا نہیں. ہے نا سورہ رحمان میں؟ ارے سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا بچوں. سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا حور میں نے اس کو خیموں میں چھپا کے رکھا, محفوظ رکھا. آگے اللہ فرمائے حور ایسی ہے کسی انسان نے چھوا نہیں, کسی جنات نے چھوا لم يكن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں تو حور پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں.
بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ایک بات بتا دو میرے دوستوں، جنت میں حوریں بہت ہے اور کم سے کم جنتی کو کتنی ملے گی؟ 72 کتنی ملے گی؟ خالی بہت جلدی کیسے پہنچتا ہے؟ جنت میں کتنی حوریں ملے گی کم سے کم؟ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کیا دینے والا، کہو سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ جنت میں حوریں تو بہت ہے، لیکن جنت میں کچھ حوریں ایسی ہے جن کو حوروں کی شہزادی کہا جاتا ہے۔ جنت میں کچھ حوریں ایسی ہے جن کو حوروں کی شہزادی کہا جاتا، اور وہ حور کا نام حدیث پاک میں لکھا اینا۔ ان حوروں کا نام کیا ہے؟ جو حور کا نام اینا ہے یہ تمام حوروں کی شہزادی ہے، یہ تمام حوروں کی شہزادی۔ لیکن یہ کیسے ملے گی اور کس طرح ملے گی اور کس کو ملے گی، اس کے لیے میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سنو کہ ایک جنتی جنت میں گیا، ایک جنتی جب جنت میں انٹر ہو گیا، جنت میں گیا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آج بھی بتاتا ہوں، جیسے جنت میں جائے گا سب سے پہلے اس کے سامنے ایک نہر آئے گی اور وہ پانی کی نہر ہوگی۔ تو کیا نہر آئے گی؟ پانی کی نہر۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو نہر اس کے سامنے آئے گی کون سی نہر ہوگی؟ پانی کی نہر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا پہلے کون سی نہر آئی؟ لکھا ہے، اب سننا میرے دوستوں، جب پانی کی نہر کے پاس جائے گا نا تو آئے گا پانی کی نہر کے پاس دیکھے گا تو ہوئے بھائی نہر کے کنارے ہوگی جس کو گن بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو گن بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ ہوئے ہوگی۔ اور تمام ہونے جب اس کو دیکھے گی، تمام ہونے جب اس کو دیکھے گی تو ساری ہوروں کی زبان پر ہوگا مرحبا مرحبا یا زوج الینا، مرحبا مرحبا یا زوج الینا۔ تمام ہوریں کہیں گی آجا آجا۔ تم تو اینا کا شوہر معلوم ہوتا ہے، تم تو اینا سمجھ گئے نا، ہوروں کی شہزادی، ہوروں کی سردارن، ہوروں کی رئیسن، ارے تم تو اینا کا شوہر معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ تو بیچارہ پگھل جائے گا، وہ تو بیچارہ اتنی زیادہ ہوروں کو دیکھو، ساری ہوریں کہے گی، میں ساری ہوریں کہے گی آجا آجا، تو اینا کا شوہر معلوم ہوتا۔ تو کہے گا تم نے اینا کون ہے جلدی بتاؤ، جب شوہر آ گیا تو میری کا پتا تو چلے۔ کچھ لوگوں کی تیاری بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک بھائی مجھے کہتا کہ وہ فلاں جو دیکھے نا ان کی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ تب میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فلاں وہ منسٹر اس کی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ پکا، حالانکہ ہے وہ موسی، وہ فلاں منسٹر ہے نا، منسٹر اس کی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ پکا ہو گیا، میرا پکا ہو گیا، آدھا تو پکا، آدھا پکا مطلب کیا؟ میری طرف سے تیار وہاں سے جواب باقی ہے۔ ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ جہاں دیکھا وہاں چپ گیا، ارے ایسے نہیں، جوان تو یہاں بھی وہ جائے گا، سب سے پہلے پانی کی نہر پر آئے گا اور وہاں ہورے ہوگی اور ساری ہورے ساتھ میں کہیں گی آجا آجا، یہ تو اینا کا شوہر آ گیا۔ وہ جتی سے پوچھے گا تم میں اینا کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میری بیوی کون ہے؟ تو وہ صاحب کی طرف کہے گی ہم میں سے کوئی اینا نہیں ہے، حالانکہ اتنی خوبصورت ہوگی لیکن کہے گی ہم میں سے کوئی اینا نہیں، نہ ختم اللہ ارے ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، ہم تو اس کی بانڈیاں ہیں، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں۔ وہ سکھانی تو آگے بیٹھی ہے، وہ سکھانی تو کہاں بیٹھی ہے؟ آگے بیٹھی اور فرشتے اس کو کہنے چل آگے چل، یہاں تیرا کام تیرے لیے تو اینا ہے، ہوروں کی تو ہو رہے تجھے تو کیا ملنے والی ہوروں کی، کام ملنے والی ہوروں کی سردار، ہوروں کی رئیسن، ہوروں کی شہزادی، جس کا نام اینا ہے وہ مجھے ملنے والی۔ چل آگے چل، وہ آگے چلے گا تو دوسری نہر کے پاس پہنچے گا، اب دوسری نہر کے پاس پہنچا تو دودھ ہی دودھ، بھائی پہلی نہر کس کی تھی؟ پانی کی، دوسری نہر کس کی ہے؟ دودھ کی۔ قرآن کریم نے کہا دوسری نہر کس کی ہوگی؟ دودھ کی۔ وہاں دیکھے گا تو وہاں پر بھی ہوئے، ارے وہاں پر بھی دودھ کی نہر ہے اور اس کے کنارے پر اتنی ہوئے، اور پہلے جو ہور دیکھ کر آیا اس سے زیادہ تو کہے گا ہاں اس میں اینا ہوگی، اس میں اینا۔ وہاں کھڑے ہو کر فرشتے کو کہے گا ذرا بتا دے اس میں کون اینا ہے۔ ابھی تو پوچھے گا کہ اینا کون ہے، کہ سارے اڑے کہے گے اینا کا شوہر آجا، اے اینا کا شوہر آجا، اے اینا کا شوہر آجا۔ تو کہے گا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں اینا کا، تو جواب ملے گا ہم اینا نہیں ہیں، ہم تو اینا کی نوکرانیاں ہیں۔ اینا تو طرح سوچے گا یہ عجیب معاملہ، بھائی یہاں سے بھی آگے وہاں سے بھی آگے، پھر دکھایا جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دکھایا جا رہا ہے، وہ آگے جائے گا تو تیسری نہر آ جائے گی، اب تیسری نہر آئے گی شراب کی،
بھائی کسی نہر کس کی آ جائے گی؟ شراب کی. پوری نہر شراب کی ہوگی اور جنت میں شراب حلال. ارے کہو بھائی جنت میں شراب. ہاں جنت میں جہاں مت نا مولوی صاحب حلال بولتے گئے, مولوی صاحب حلال بولتے گئے یہاں اس لیے لوگوں کو پتلا سمجھ نہیں آتا, کچھ کا کچھ کر دیتے. لیکن مولوی صاحب نے تو ایسا کہا تھا. ارے مولوی صاحب نے جو کہا تھا وہ سمجھ تو نہیں کیا کہا تھا, میں ہوتا کہ نہیں ہوتا. 3 آدمی نماز پڑھ رہے, کتنے آدمی نماز پڑھ رہے, اور وہ ہم نے نہر کوئی نہر 3 آدمی کیا کر رہے نماز پڑھ رہے, 3 آدمی نماز. اب وہ نہر کے اندر سے مچھلی اچھلی, اپنی نماز پڑھ رہے, اللہ اکبر نماز پڑھ رہے, اور یہ مچھلی اچھلی. تو جیسے مچھلی اچھلی تو پہلا نماز میں بولتا ہے دیکھ 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 مچھلی دیکھ مچھلی دیکھ مچھلی دیکھ, بتاؤ نماز. دوسرا والا کیا بولتا ہے نماز میں باتیں نہیں کرنے کا, اس کی نماز نہیں. تیسرا والا بولتا ہے الحمدللہ میں نے تو معافی نہیں کی. یہ آج لوگوں کا حل ہے. میرے دوستوں آپ لوگ بھی سمجھنا کسی نے کسی آئی, لیکن جنت میں شراب اور جنت میں شراب. قرآن کریم نے فرمایا کسی ہوگی شراب کی ہوگی, اور شراب جنت میں. اب وہاں پر بھی ہوئے ہوگی, وہاں پر بھی ہوئے ہوگی. اور پہلی نہر پر جو ہوئے تھی وہ خوبصورت تھی, دوسری نہر پر اس سے زیادہ خوبصورت تھی, تیسری نہر پر اس سے زیادہ خوبصورت. تو فرشتے کو کہہ رہے ہیں فرشتہ چھوڑ دے میری نام سے, کیا کہہ رہے چھوڑ دے فرشتہ میری نام. تو فرشتہ کہے گا ابھی نہیں آئیے. اس میں تو ہوئی ہوئی آواز لگائے گی کہ اینا کا شور آ گیا, اینا کا شور آ گیا, اینا کا شور آ گیا. تو وہ بیچارہ کہے گا ارے اینا کا شور آیا, لیکن اینا کہاں ہے؟ پہلی نہر پر بھی گئی, دوسری نہر پر بھی گئی, تیسری نہر پر بھی گئی. تو ساری ہو رہے گئے کہ وہ پیشانی اندر کہاں بڑھے. ہاں وہ بیچارہ سوچے گا چلو آگے چلے, آگے بڑھے گا تو چوتھی نہر آئے گی. چوتھی نہر کس کی آئے گی؟ شہر. کسی نہر آئے گی. قرآن کریم نے فرمایا کسی نہر آئے گی. وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ بہت بھولے ہوگی اور بہت خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت اور چمکتی چمکتی ہوئے ہوگی, اور ساری ہوروں کی زبان پر ہوگا اینا کا شوہر آ گیا, اینا کا شوہر آ گیا. اور یہ بیچارہ وہی پوچھتا رہے گا ارے تم میں سے کون اینا ہے؟ آواز آئے گی ہم اینا نہیں ہے, ہم تو نوکرانیاں ہیں, اینا تو آگے ہے. یہ چار لہجے پار ہو جائے گی. وہ فرشتے کو کہے گا اے فرشتہ مجھے میری ہور کب بتائے گا, مجھے میری ہور کب بتائے گا. 4 لہجے پار ہو گئی, پانی بھی پی لیا, دودھ بھی پی لیا, شراب بھی پی لیا, شہد بھی پی لیا. تو وہ فرشتہ کہے گا آگے چل. میرے دوستوں ایک آواز آئے گی آگے چل, اور آگے بڑھے گا. الحمدللہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں لکھا کہ سفید محل نظر آئے گا. بھائی سفید جیسے ہم کو یہ بلڈنگ نظر آتی ہے, یہ مسجد نظر آتی ہے, اس طرح سفید محل نظر آئے گا. لیکن میرے دوستوں حضرت ابو ایوب انصاری, یہ ہمارے نبی جب حدیث بیان کرتے تھے نا تو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیچ میں بول پڑے اللہ کے رسول کو سفید محل نظر آئے گا. تو وہ محل ہوگا کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا ارے تجھے کیا پتا وہ محل کیسا ہوگا. اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی, اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی, اور اس کی دیوار کے اوپر جو گھاڑا لگایا گیا ہوگا وہ اللہ نے مشت کا لگایا ہوگا, اور اس کی زمین جو ہوگی وہ جنت کی موتیوں کی ہوگی. تو اینٹ ہوگی سونے کی, ایک اینٹ ہوگی چاندی کی, گھاڑا لگا ہوگا تو مشت کا ہوگا, اور نیچے بچھائی نہیں ہوگی وہ جنت کی موتی ہوگی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا اینٹ کا پتہ چل گیا سونے کی ہوگی چاندی کی ہوگی, گھاڑے کا پتہ چل گیا مشت کا ہوگا, نیچے بچھایا گیا وہ یعقوب اور مرجان جنت کی موتی کا ہوگا. لیکن چھت کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہا چھت جو ہے اللہ کا عرش ہوگا, چھت اللہ کا. تو ایسا محل نظر آئے گا. یہ جنتی جب اس محل کے اوپر جائے گا تو تھوڑی دیر تک مالی کو دیکھتا رہے گا, تو تھوڑی دیر تک مالی کو دیکھتا رہے گا. ابھی تک کہے گا محل کے اندر تو تو کہے گا نہ پہلے مجھے باہر سے دیکھنے تو اس کا ڈیکوریشن تو بہت اچھا ہے. طریقہ کہے گا ارے تیرا وقت ہو گیا اللہ تو یہ میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. دنیا میں بڑے بڑے بنگلے میں نے دیکھے تھے, بھائی بنگلے بڑے بڑے دیکھے تھے, سورج کے کنارے کنارے دریا کنارے بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا تھا. لیکن ایک چیز سونے کی ہو, ایک چیز چاندی کی ہو, گھاڑا جو ہے ملک کا ہو, اور فرش کے اوپر جو کانٹا بھی تھا وہ جنت کے موتیوں کا ہو, اور اوپر چھت دیکھو تو خدا کا عرش ہو.
اینا کے پاس نہیں جانا, اینا کے پاس. ہاں جیسے دنیا میں ہو بھول جاتے تھے, ہے نا, ہاں وہ بھول گیا جنت کی نعمتیں دے کر بھول گیا. جیسے اندر جائے گا او ہو اللہ اکبر, ایک حور کھڑی ہوگی اور وہ حور بھی کہے گی مرحبا یا اینا, اینا کا شوہر آجا, اینا کا شوہر آجا. اینا بڑی بے قراری سے تیرا انتظار کر رہی تھے, اینا بڑی بے قراری سے تیرا انتظار کر رہی. تو کیا کہے گا, تو اینا ہے, اگر تو اینا تو کہے گی نا میں تو اس کے ساتھ خادمہ, اسپیشل خادمہ ہوں. اینا تو اندر, اینا تو اب وہ اینا کے پاس جانے والا. کہو سبحان اللہ. آپ کے بھی منہ میں پانی چھوٹنا, کب سے سوچ رہے کہ بولی کا اینا کے پاس کب پہنچے گا. اب اینا کے پاس جانے والا, لیکن جیسے وہ جانے لگے گا نا فرشتہ ہوتے گا, کہے گا کہاں جا رہا ہے, اینا کا گھر کہاں جا رہا ہے. تو کہتا ہے کوئی تو مجھے لے کر آیا, اور کب سے مجھے کہہ رہے اینا پانی کی نہر گئی, دودھ کی نہر گئی, وہ شراب کی نہر گئی, وہ شہر کی نہر گئی, اتنے بڑے ڈیکوریشن والے بلڈنگ میں آ گیا, ابھی تک اینا ہو. تو فرشتہ کیا آ جائے گا, تجھے معلوم ہے کہ اینا کون ہے, مجھے معلوم ہے اینا کون ہے. تو کہہ رہا نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہوتا تو سب کو اینا کیوں بولتا, میں تو سب کو اینا بولتے ہوئے آ رہا, ہر تعلیم میری تعلیم, کہاں میں نے سب کو اینا بولتے بولتے آ رہا. یہ تو بتا دیے. اب میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ. وہ فرشتہ جو بات کہے گا, کہے گا دیکھ ابھی یہ دروازہ کھلے گا اور وہاں اینا تیری موجود ہے, لیکن جانے سے پہلے سمجھ لے جس حور کے پاس تو جا رہا ہے یہ حوروں کی رئیسن ہے, یہ حوروں کی امیرن ہے, یہ حوروں کی سرکارن ہے, یہ حوروں کی شہزادی ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ اگر یہ کسی مردے پر نظر ڈالے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. سنتے جانا, یہ حور کا کمال یہ ہے اگر یہ کسی مردے پر نظر ڈالے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا, اور اگر زندے پر نظر ڈالے تو وہ چوک کو دیکھتا رہے گا, اور اگر یہ پھونک دے تو پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا, اور اگر یہ اپنا دوپٹہ پھر دنیا میں پھینک دے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. اور اگر یہ صرف دنیا کی طرف دیکھ لے تو دنیا کا پتھر جو کالا ہوگا وہ بھی سفید ہو جائے گا. اس اینا کی طرف جا رہا, بھائی سمجھ میں آ گیا نا, آپ اس عورت کی طرف جا رہا, اس اینا کی طرف تو جا رہا. اگر یہ سمندر میں تھوکے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے, اگر یہ مردہ کو دیکھے تو مردہ زندہ ہو جائے, اگر یہ زندہ کو دیکھے تو وہ چوک سے کھڑا ہو جائے, اور اگر یہ اپنا دوپٹہ دنیا میں ڈالے تو پوری دنیا روشن ہو جائے, اور اگر یہ دنیا میں ایک نظر ڈالے تو دنیا کی ہر ساری چیز چمکتی ہوئی سفید بن جائے. اینا کے پاس جاتا, اب یہ سنے گا تو پہلا فرشتے کو کیا کہے گا, اب میری لوگوں مجھے چھوڑ تو صحیح میں آگے جاؤں, بھائی مجھے چھوڑ تو صحیح, میں نے سن لیا کہ سیدھا, لیکن آگے جاؤں. میرے دوستوں ہمارے نبی مسکرائے, کہو بھائی ہمارے نبی, جسے میں کہتا ہوں ہم کو بھی مسکرانا چاہیے. یہ جگہ پہ آ کے ہمارے نبی مسکرائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہیں, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس لیے مسکراتا کہ جنتی بڑا بہترین سے جائے گا, اس لیے کہ چاروں محلوں میں اس کو اینا ملی نہیں, یہ محل کے پاس آیا تو اینا ملی نہیں, محل کے اندر آیا تو اینا ملی نہیں. اب کوئی اور ہوگا اینا کو دیکھتا تو دیکھنے کے ساتھ نپٹ جاتا, اگر کوئی اور ہوتا تو اینا کو دیکھنے کے ساتھ نپٹ جاتا, لیکن یہ جب اینا کے پاس جائے گا جیسا دروازہ کھلے گا اور وہ قالین اور وہ بستروں کے اوپر, اور وہ بستر بھی جنت کے بستر ہوں گے, اوپر وہ اینا بیٹھی ہوگی. ہمارے نبی نے کہا وہ اینا کو دیکھے گا, ایسا چوکے گا کہ 40 دن تک صرف دیکھتا ہی رہے. کتنے دن تک, 40 دن تک دیکھتا ہی رہے گا. اور لکھا ہے کہ 40 دن کے بعد اس کے اندر تو بس دیکھتا ہی رہے گا کہ اتنی خوبصورت, اس کو میں چھو تو کرتا ہوں, اس کے آگے جاؤں تو کیسے جاؤں, پر دیکھتا رہے گا. 40 دن کے بعد وہ حور آئے گی, کون, وہ اینا آئے گی, یا ولی رحمان, اے اللہ کا ولی, کیا دیکھتا ہی رہے گا یا آگے بھی آئے گا, دیکھتا ہی رہے گا آگے. اب وہ آگے جائے گا اور اپنا ہاتھ حور کے سر پر رکھے گا. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا قسم اللہ کی, اپنا ہاتھ حور کے سر پر رکھے گا تو 70 دن تک ہاتھ سر پر ہی رہے گا, سر پر ہی ہاتھ رکھا رہے گا. کتنے دن تک, 70 دن تک. سر میرے دوستوں یہ حور اینا, اور بھی ہمارے نبی صاحب نے آگے باتیں بتائی, لیکن میں ایک بات بتاؤں, وہ حور اینا ہوگی کیسے. چلا تو میرا 40 دن تک تو کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے, 70 دن تک اس کے سر پر کیا رکھا, لیکن وہ حور ہوگی کیسے. میرے دوستوں آپ سننا, حدیث کے پاس میں لکھا اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے,
ہم کو پیدا کیا مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا آگ سے. کس سے پیدا کیا؟ کس کو؟ گنتی. ہمارے بچے جو ہے مدرسے میں ڈرتے ہیں اور ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے. وہ کوئی پرانا بچہ ہوگا نا مدرسے کا, جب کوئی نیا بچہ آئے گا نا اس کو کہے رات کو ادھر مت جانا, ادھر ماما رہتا ہے, رات کو ادھر مت جانا, ادھر جنات رہتا ہے. بچوں کو کہتا کوئی ڈرنے کی ضرورت, جس کے سیلے میں قرآن اس کا جنات کچھ نہیں کر سکتا. ارے کچھ کر سکتا ہے؟ ارے جس کے سیلے میں قرآن ہو, جس کے سیلے میں قرآن ہو, جو نبی کا غلام ہو, اس کا خود بگاڑ نہیں سکتا. ارے کوئی بگاڑ سکتا کچھ نہیں. خیر میرے دوست سنو, اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے, جناتوں کا میٹیریل آگ. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے, فرشتے پیدا ہوئے نور سے, انسان پیدا ہوا مٹی سے, جنات پیدا ہوا آگ سے. اور اللہ کے تعلیم عزت کی قسم, میں نے روح کو پیدا کیا زعفران سے. جب روح زعفران سے پیدا ہوئی تو وہ شہزادی کے اوپر کتنا زعفران ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کون شہزادی کا نام کیا؟ دینا. اب سنو, جب وہ جنتی اس کے پاس جائے گا کتنے دن تک دیکھتا رہے گا؟ اب کتنے دن تک اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا؟ لیکن وہ ہوگی کیسے میرے دوستوں؟ حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہوگی کیسے. اس نے 70 جوڑ کپڑا پہنے ہوگی. کتنے 70 جوڑ کپڑا, ایک کپڑا اس کے اوپر دوسرا, اس کے اوپر تیسرا, اس کے اوپر چوتھا, کتنے جوڑ کپڑے پہنے ہوگی. اب آپ لوگ دن میں کہتے ہوں کہ وہ ہوگی کہ گھنٹہ ہوگا. بھائی اگر آپ کسی عورت کو 70 جوڑ کپڑے پہناؤ اور چلاؤ تو معلوم ہے کوئی ٹرین کا ڈبا جا رہا, وہ عورت لگے گی, وہ عورت لگے گی. کبھی کبھی ہمارے بھائیوں کو بڑے نخرے ہوتے ہیں نا. ایک ہمارا دوست ہے, کئی لڑکیوں کو دیکھا, مجھے کہتا مولانا کوئی بھی پسند نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تو کون سا ہے, تجھے کیوں کوئی روز پسند نہیں آتی؟ تو کیسا جنگول ہے بھائی. ہاں کوئی ایک دیکھا, دو دیکھا, تین دیکھا, معلوم کیا آتا تو بھی دیکھتے جاتا پسند نہیں آتی. معلوم نہیں وہ کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے جو اس کو پسند نہیں آتی. ایک بھائی کو میں نے کہا تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا کچھ لڑکی کو دیکھتا دوری پسند, تو میں نے کہا بھائی یہاں تو دو ہی شکل ہے, دوری ہوگی یا تو موتی ہوگی, باقی تیسرا تو مر جا, قبر میں جا, جنت میں جا تو ہو ملے گی. باقی دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی ایکشن. ارے بھائی صحیح ہے نا. اب سننا میرے دوستوں کو, ہوں ہم کی ہوں کا نام بتاؤ نہیں نا, کتنے چھوڑ کپڑا پہنی ہوگی. ہاں میرے دوستوں, ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات پر, میں آپ کو حدیث پڑھ کر بتاتا ہوں. میں حدیث پڑھ کر بتاتا ہوں, بہت پیاری حدیث سے یاد کرو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة من الحور العين لتلبس 70 حلة فيرى مخططها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. سبحان الله. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی کی دعوت کرتا بڑی بے قراری اور دیکھتے ہی دیکھتا اسلامی حور کے پاس پہنچ گیا. 40 دن تک تو حور کو دیکھتا رہا, 70 دن تک حور کے گھر پر ہاتھ رکھا, اور یہ حور کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہی اور بے قراری پر ہاتھ رہا. اللہ فرماتے تھے اینا کو میں نے کتنے جوڑ کپڑے پہنا ہے؟ 70 جوڑ کپڑے پہنا ہے. 70 جوڑ پہننے والی اینا حدیث پاک میں لکھا جب وہ پانی پیتی ہے تو پانی اس کے گلے سے جاتا ہے, وہ بھی دور سے نظر آتا ہے. وہ پانی پیتی ہے, گلے سے جو پانی جاتا وہ بھی دور سے نظر آتا. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا اس کی بلی کا بھوٹا تو پہلے 70 جو کپڑے جو ہوتا ہے بلی کا حصہ, کیونکہ یہ دور سے ایسا نظر آتا جیسے کانچ کے گلاس میں لال رنگ کا شربت رکھا ہوا. کانچ کا گلاس اور لال کلر کا شربت رکھا, دور سے کتنا بھلا معلوم ہوتا. جب اس کی بلی کا بھوٹا اتنا خوبصورت ہوگا تو اندازہ لگا وہ بھوٹ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بولے وہ پر بس ہاں تو منا میں سب سناٹے میں آ گئے, وہ چوک کیوں دیکھ رہے میرے کو. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آئندہ کبھی حور پر بات کریں گے. میرے دوست جیسے میں نے وعدہ کر لیا تھا, اس لیے معافی چاہتے ہوئے میں نے حور کے اوپر کچھ باتیں کہہ دی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہم خلاصے پر آ جائے کہ ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں بتائی. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی بتایا, پر پھر تازہ کر دو, اللہ نے ہم کو نام بتایا
اللہ نے ہم کو نام بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو نام بتایا اللہ نے ہم کو نام بتایا اللہ نے ہم کو کام بتایا برائیوں سے روکتے رہنا اللہ رسول پر ایمان رکھنا یہ ہمارا کام ہے. کام بھی ہو گیا کام بھی ہو گیا. اللہ نے ہم کو مقام بتایا تیرا مقام جنت الفردوس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور جنت میں اللہ نے بتائی جنت میں نہریں ہوگی جنت میں محل ہوگا جنت کا محل ہوگا اس کا کھانا مستقا ہوگا اس کی عیدیں سونے کی ہوگی اس کی عیدیں چاندی کی ہوگی اس کا خود اللہ کا عرش ہوگا اس کی زمین جنت کی موتیاں ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنتی کو حور عیدہ دے گا وہ حور اللہ دے گا. سمندر میں بھوکے تو سمندر کا پانی پیتا ہو جائے مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے زندے کو دیکھے تو چالیس دن تک چلتا رہے. میرے دوستوں وہ حور وہ ہوگی اپنے دوپٹہ زمین کی طرف ڈالے پوری زمین میں اجالا ہو جائے اور اگر وہ حور زمین پر نظر ڈالے اللہ کی چیزیں سبق نہیں ہو جائے تو حور عیدہ اللہ نصیب کرے گا. کہو انشاءاللہ تو کہو انشاءاللہ. صحابہ کرام نے پوچھا صحابہ کرام نے ساری بات سنی سننے کے بعد اللہ کے رسول کہو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول ہم نے حور کی شہزادی کی بات سنی ہم نے حور کی رہی سن کی بات سنی لیکن یہ حور کی شہزادی کس کو ملے گی؟ کہو بھائی کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ چاہتے ہو آپ لوگ کون چاہتا ہاتھ اوپر کرے گا اس کو بچارے تھوڑا یوں کر کے ہاتھ اوپر کرے بجلی کا ڈلا ہوا جو ہے نا دیکھتا ہے وہ تو نہیں چلو بھائی ہاتھ اوپر تھوڑا سا آ گیا تو اسے لوگ پریشانی آگے آ جائے وہ کی بات سے بھی آگے بڑھو آگے بڑھو. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. اب اصل خلاصے پر آپ کو آنا. ہاں میرے دوستوں اب خلاصے پر آنا کہ یہ حور کس کو ملے گی؟ کون سی حور ہو دینا کس کو ملے گی؟ بھائی ہو رہی کے بارے میں ساری باتیں بھائی پسند آئی ہو رہی نا آئی بھائی پسند آئی تو اب اس کے لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ. میں بھی کروں آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں یہ ہو رہی نا کس کو ملے گی؟ جس کے اندر تین باتیں ہو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ لوگوں کو حور چاہیے اس لیے جو حور تو ایسی ہے جیسے کہ کوئی موتی کہو قرآن کا جگہ حور تو ایسی ہے جیسے کہ کوئی حور تو ایسی ہے جیسے کہ کوئی وہ حور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس کو حور چاہیے قیامت آنے والے میں جس امتی کو حور چاہیے اس کے اندر تین باتیں ہونا چاہیے. کتنی دیکھو یہ تین باتیں تو ہو رہی تھی نا آج فائن ہو جائے فائنل اور تین باتیں نہیں ہیں تو بھائی ہو رہی نا جس کو چاہیے کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اب سنتے جانا ہمارے نبی نے کہا تین باتیں ہوگی تو ہمارے نبی کہتے میرا فیصلہ ہے اور نبی کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے والے امتی میں تین باتیں ہو جائے اللہ اس کو وہ حور نصیب کرے گا جس کو حور عیدہ کہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین باتیں ہو ہمارے آقا نے فرمایا تین باتیں ہو. میرے کو انگلی پر کی لوگ تاکہ یہ بات پکی ہو جائے. میری ماں بہنیں بھی سنے آپ بھی سنے اتنی باتیں. سب سے پہلی بات سب سے پہلے پارے نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا. کتنی تیار کل فجر میں سو گیا
पूरे दिन भी सो गए। फायदा है, किसी नमाजों की पाबंदी करेगा। आज मैं अपने 5 नमाजों के बारे में बहुत सुना होगा, आज मैं आपको नई बात सुनाना चाहता हूँ। सुनो, वो इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मालूम हो जाए कि ये 5 नमाजों को हम पढ़ते क्यों पढ़ते, और ये 5 नमाजों क्यों पढ़ते, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आपको मालूम होगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि 5 नमाजों पर, ये आपने सुना होगा 5 नमाजों पर सवाब मिलता है, 5 नमाजों पर जन्नत मिलती है, 5 नमाजों के ऊपर नेमत मिलती है, 5 नमाजों के ऊपर बरकत मिलती है, 5 नमाजों के ऊपर रोजी मिलती है, 5 नमाजों के ऊपर अल्लाह की रहमत मिलती है। ये सब आपने सुना होगा। आज मैं बिल्कुल नई बात आपको और मेरी माँ बहनों को सुनाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल हदीस से आपने लिखा कि 5 नमाजों पर क्या मिलता है और न पढ़ने पर क्या नहीं पता। पढ़ोगे भाई, लेकिन मैंने बता दिया पूरे इलाके के लिए कितनी कंडीशन है। अभी तो मैं पहली कंडीशन बताया। पहली कंडीशन क्या है, कितनी नमाजों की पाबंदी करता हुआ, कितनी नमाजों की पाबंदी। हमारे आका ने फरमाया कसम अल्लाह की, अल्लाह तुझको जन्नत भी देगा, जन्नत की नेमतें भी देगा, अल्लाह तुझको हूरे ईन भी देगा, हूरे ईना भी देगा। लेकिन 3 बातें होगी। सबसे पहले 5 नमाज, और ये 5 नमाजों का आपने सुना होगा कब मिलता, भाई मिलता कि नहीं मिलता, बहुत से मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नई बात सुना रहा हूँ कि 5 नमाजों पर क्या मिलता। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई थी, अरे देखिए कि बताओ, हज़रत आदम से गलती हुई थी ना, कभी हुई थी ना, क्या कर लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया था, वो दाना मत खाना। हज़रत आदम ने अरे खा लिया तो नहीं था, अल्लाह ने मना किया था। अल्लाह ने कहा हवा के तरफ के करीब मत जाना, लेकिन आदम भी चले गए, हवा भी चली गई। मेरे दोस्तों, लिखा है कि जिस हजरत आदम की तौबा कबूल हुई 300 साल के बाद, हजरत आदम की तौबा कब कबूल हुई, 300 साल के बाद जब हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, आदम बहुत खुश हो गए। आदम बड़े खुश हो गए, तौबा कबूल हुई। और तौबा कबूल हुई, कौन सी दुआ पर तौबा कबूल हुई, तो साथ में पढ़ो, अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे। कौन सी दुआ पर तौबा कबूल हुई हजरत आदम की, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हजरत आदम दुआ मांगने में अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, आदम मैंने तेरी तौबा कबूल कर ली और मैंने तुझको अपना नबी बना दिया। हजरत आदम मारे खुशी के, हजरत आदम ने मारे खुशी के 2 रकात नमाज पढ़ी। कितनी नमाज पढ़ी, और वो फजर का। वो क्या कहा, हजरत आदम को अल्लाह ने कहा नहीं, लेकिन जैसे तौबा कबूल हो गई, नबी बन गए। हजरत आदम ने मारे खुशी के, बस अल्लाह ने पढ़ा, नमाज पढ़ाने वाला था अल्लाह। हजरत आदम ने अल्लाह अकबर कहते 2 रकात नमाज पढ़ी। वो फजर का वक्त था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि जब हमारे नबी मैराज पर गए तो अल्लाह ने कहा तेरी उम्मत को भी कहते कि फजर के वक्त में 2 रकात पढ़े, जैसे आदम ने पढ़ा था। आदम को मैंने माफ किया, तेरी उम्मत फजर पढ़ेगी, मैं उनको भी माफ कर दूंगा। मालूम को आदम के सदके में फजर की नमाज, कहो भाई आदम के सदके में। अब दूसरे वाक्य पर आ जाओ। आपको ये मालूम होगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए थे जवाब करने। अरे गए थे कि नहीं गए, कौन से बेटे को लेकर, सब कौन साथ में सबको मालूम है कौन से बेटे हमने मीना के मैदान में गए थे। भाई मीना के मैदान में गए थे, हज़रत इस्माइल को निकाल दिया और छुरी हाथ में रखी और छुरी चलाने का पूरा इरादा किया। इतना पक्का इरादा किया कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू ठंडा है, तू अपने बेटे के गले पर छुरी चला देगा। अरे छुरी रख दी, बेटे के गर्दन पर छुरी रखी, वो तो अल्लाह ने इस्माइल को सिखाया। और एक दुम्बा, एक जन्नत का जानवर रसिया नहीं करते, जिसको कुरान में क्या कहा, मेरे दोस्तों जब इस्माइल हट गए, किसने हटाया और जानवर आ गया, कौन लाया। तो हज़रत इब्राहिम तो यही समझ रहे कि बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहा, आंखें बंदे, लेकिन जब छुरी उठाई देखा तो जानवर मरा पड़ा है। और बेटा पीछे करा, अब्बा यही
ابا فکر مت کرو گئی تیرے گلے میں چھری نہیں چلائے معلوم نہیں اللہ نے ہٹا دیا جانور. حضرت ابراہیم سے خوش ہو گئے میرا بیٹا بچ گیا. ارے باپ کو بیٹے سے محبت ہو گیا. ابراہیم کہتے میرا بیٹا اسماعیل تو بچ گیا. بس اللہ نے نماز پڑھا اللہ اکبر. کہا جاتا حضرت ابراہیم نے کتنی رکعت پڑھی اور وہ وقت بنتا تھا ظہر کا وقت تھا. جب ہمارے نبی بیعت کر گئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو کہنا کہ ظہر کی نماز پڑھے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. اللہ کہتا میری قسم وہ ثواب دوں گا جو ثواب میں نے ابراہیم کو قربانی پر دیا. فجر پڑھ لے تو آدم کا ثواب ملے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ظہر پڑھ لے وہ ابراہیم کا ثواب ملے گا جو قربانی پر ثواب ملے گا. ایک اور نبی گزرے ہیں شاید آپ نے نام سنا یہ ہمارے بچوں نے تو سنا. ایک اور نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عزیر. کون حضرت عزیر یاد رہے گا انشاءاللہ. حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے لیکن ہوا کیا ایک جنگل میں چل رہے جنگل میں چلتے چلتے کہتے کہ اللہ تو ایک بار مار دے گا پھر واپس زندہ کیسے کرے. اللہ تو ایک بار مار دے گا مرنے کے بعد ہم سڑ جائیں گے سڑی ہوئی ہڈی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر اللہ تو واپس زندہ کیسا کرے گا. ارے اللہ کر سکتا نہیں کر سکتا. لیکن وہ نبی تھے اور ان کے دماغ میں خیال آیا کہ اللہ مر جائیں گے کھڑ جائیں گے گل جائیں گے ہڈی بن جائیں گے پھر اللہ تو واپس زندہ کیسے کرے گا. اللہ تو زندہ واپس کیسے کرے گا. بس ان کے دماغ میں خیال آیا. ان کے دماغ میں خیال ہے حضرت اللہ نے کہا بھی کچھ کو مار دے. اللہ مارنے والا. اللہ نے اسی وقت حضرت عزیر کو اللہ نے حضرت عزیر کو مار دیا. اور کتنے سال تک اللہ نے مرا رکھا 100 سال. کتنے 100 سال. اور 100 سال کے بعد اللہ نے پھر بتانا چاہتا ہے کہ جب میں تجھے کر سکتا ہوں سب کو کر سکتا. ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. 100 سال تک اللہ نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا. 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو جب حضرت عزیر کو زندہ کیا نا تو عزیر زندہ ہو گئے. اللہ میں تو واپس آ گئے. اللہ میں تو واپس. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم نبی کتنے دن تک مرا. کم نبی کتنے دن تک. اگر اسے کہتے سویا تھا بہت لمبا سویا تھا. ایسا لگتا ہے 1 دن یا 2 دن سویا. نبی تو یومن اور 1 دن 1.5 دن 2 دن سویا. اللہ تعالیٰ کا یہ اسے 100 سال کے بعد اٹھائے. کتنے سال کے بعد اٹھائے. 100 سال کے بعد اٹھائے. کتنے سال کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پورے 100 سال کے بعد اٹھا. اللہ کہیں ہو دیکھ دنیا دیکھ ابھی جب اٹھے تو معلوم ہو تو سینچری پوری ہو گئی. 100 سال سارے لوگ بدل گئے. دنیا بدل 100 سال کی دنیا بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی. سارے لوگ بدل گئے سارے رہنے والے بدل گئے ساری آبادی. اللہ تعالیٰ کہتے تم سمجھتا تو 1 دن سویا 2 دن سویا 1.5 دن سویا. ارے 100 سال تک سنا تو جو خدا 100 سال کے بعد تجھے اٹھا سکتا کیا وہ مردوں کو خبر سے زندہ نہیں کر سکتا. 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. حضرت عزیر سے خوش ہو گئے. اللہ اکبر. کتنی رقم نماز پڑھی. کتنی رقم نماز پڑھی. کتنی رقم نماز پڑھی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو کہتے حضرت عزیر نے جس گھڑی 4 رکعت پڑھی وہ شام کی گھڑی تھی. تیری امت کو بھی کہہ دے اصل کی 4 رکعت نماز پڑھے. میں وہ یقین ان کو عطا کروں گا جو یقین میں نے حضرت عزیر کو عطا کیا تھا. حضرت عزیر کو جو ایمان اور یقین ہم نے دیا تھا اصل کی نماز پڑھنا جا. اللہ فرماتے وہ ایمان اور یقین میں تجھ کو بھی دیتا رہوں گا. تو فجر کی نماز میں آدم کی طرح ہماری توبہ قبول. ظہر کی نماز میں ابراہیم کی طرح ہماری قربانی قبول. عصر کی نماز میں حضرت عزیر کی طرح ہمارا ایمان قبول. اللہ. ایک اور نبی جن کا نام ہے حضرت ایوب. کیا نام ہے. حضرت ایوب. حضرت ایوب بیچارے بیمار ہو گئے. حضرت ایوب بیچارے بیمار. کتنے سال بیمار رہے. 5 سال تک حضرت ایوب بیچارے. ان کے پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے. بھائی پورے بدن میں تھوڑے ہو گئے تھے. اور ہر تھوڑے کے اندر کیا ہوتا تھا. ایک تھوڑے کے اندر 2 کیڑے 4 کیڑے 5 کیڑے. اور ہوتا کیا تھا. حضرت ایوب یوں بیٹھے رہتے. جب یوں بیٹھے رہتے تھے پورا بدن پر تھوڑے
تھے اور ہر جگہ کیڑے تھے، تو کبھی کبھی کوئی کیڑا گر جاتا تھا، کبھی کبھی کوئی کیڑا گر جاتا تھا، حضرت ایوب اٹھاتے تھے اور اٹھا کے واپس رکھتے تھے. وہ کہتا تھا کیڑے کو رکھتا، اللہ نے اس کی روٹی رکھی ہے، میں اس کو محروم رکھتے ہیں. 7 سال تک اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر. حضرت ایوب نے صبر کر. لیکن میرے دوستوں یہ بہت لمبا واقعہ، میں صرف ایک بات بتاتی ہوں. حضرت ایوب سے ایک چوک ہو گئی. حضرت ایوب سے چوک سمجھتے ہو نا، ایک مسٹیک، ایک غلطی ہو گئی، بس غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. ایوب میں تجھ سے بس. حضرت ایوب کو معلوم ہوا کون ناراض ہو گیا؟ اللہ. تو بتاؤ ایوب کو اللہ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے زور سے کہو نا، حضرت ایوب کو اللہ سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ جب حضرت ایوب اچھے ہو گئے نا، کتنے سال بیمار رہے؟ 7 سال کے بعد ماشاء اللہ ہٹے کٹے تندرست نبی، اللہ بالکل پیاری، چہرہ بھی بالکل لکھا ہوا، بہت پیارے. کسی نے کہا ایوب کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے. کیا کہا؟ بہت برا حال ہے. ماشاء اللہ ہٹا کٹا جوان اور برا حال. تیرا برا حال تو پہلے کا تھا نا، وہ اچھا حال تھا، وہ اچھا حال تھا. یہ بیمار تھا، اچھا تھا، اچھا ہو گیا، یہ برا ہو گیا. کیوں؟ کہا کہ تم کو کیا معلوم، 7 سال تک بیمار رہا، صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اللہ پوچھتا تھا ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پوچھتا تھا ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ وہ آواز میں، خدا کی آواز میں اتنا پیار تھا کہ میں ساری بیماری بھول جاتا تھا. جب سے اچھا ہوا اللہ نے پوچھنا بھی بند کر دیا. تو بتاؤ کون سا اچھا تھا؟ بیماری. یہ حضرت ایوب سے کل وہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا، ان سے کیا ہو گئے اور اللہ کیا ہو گئے؟ اللہ کیا ہو گئے؟ حضرت ایوب بہت لکھا. حضرت ایوب اتنا روئے کہ روتے تھے بے ہوش ہو جاتے، روتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا نعمت انہ اواب. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کتنا پیارا بندہ، کتنا رونے والا. روتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، پھر ہو جاتا، پھر روتے پھر بے ہوش ہو جاتے. اتنا روئے اتنا روئے. اللہ نے اپنے میں کہا جا ایوب میں نے یہاں اللہ نے کہا ایوب میں نے معاف کر دیا. حضرت ایوب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. حضرت ایوب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. کتنی نماز رکعت پڑھنے؟ کتنی رکعت پڑھنے؟ 4. لیکن اللہ کرنے والا تیسری رکعت کے بعد بے ہوش ہو گئے. تیسری رکعت کے بعد بے ہوش ہو گئے. پھر اٹھنے کی کوشش کی. اللہ نے کہا ایوب اب اٹھنا نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اللہ کو پیارا ہے، اٹھنا نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستوں اسی لیے ظہر میں کتنی رکعت 4، عصر میں کتنی رکعت 4 اور مغرب میں کتنی رکعت 3. ہمارے نبی پاک پر معراج پر گئے. اللہ نے کہا میرا ایوب نے مغرب کے وقت میں 3 رکعت پڑھی. تیری امت کو بھی کہہ دے کہ مغرب میں 3 رکعت پڑھے. وہ جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں میں نے میرے ایوب کو پہنچایا تھا. ہو گئی نا کتنی رکعتیں؟ 3 نمازیں. آدم والی، ظہر ابراہیم والی، عصر زبیر والی، مغرب نہیں. بتاؤ یہ نمازوں پر کتنا ملتا ہے؟ اور ہم لوگ جو چھوٹے ہوں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اچھا اب کون سی نماز رہے گی؟ تو ہوا کیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضے پر اللہ نے 5 نمازیں دے دی. اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ وہ تو اللہ نے پہلے لکھی دی. ارے اور اللہ نے پہلے لکھی دی. تو قربان جاؤ ہمارے آقا پر کہتے ہیں کم کرو کم کرو کم کرو کم کرو کم کرو. اللہ نے کتنی بتا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی 5 نمازیں دیتا ہوں لیکن ثواب تو 50 کا دوں گا. 5 نمازیں دیتا ہوں ثواب تو 50 کا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دے دی. کہا فجر میں نے دیا تجھے 8 کے صدقے، ظہر میں نے تجھے دیا حضرت ابراہیم کے صدقے، میں نے عصر تجھے دیا حضرت عزیر کے صدقے، میں نے مغرب تجھے دیا حضرت ایوب کے صدقے. اتنا اللہ نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ ہر کبھی کے صدقے نماز ملی. ایک نماز ایسی دے دے جو محمد کے صدقے ہو. ایک نماز ایسی دے دے جو محمد کے صدقے ہو. اللہ نے فرمایا جا عشاء کی نماز لے جا. اس لیے کہ جتنی امتیں گزری ہے سب نے نماز پڑھی ہے لیکن عشاء کی نماز کتنی نہیں پڑھی. عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ پڑھنے والی ہے. تو میرے دوست عشاء کی نماز پڑھنے والا وہ یا نبی سے محبت کرنے والا. تو فجر کی نماز پڑھے تو آدم کی طرح توبہ قبول، ظہر کی نماز پڑھے تو ابراہیم کی طرح قربانی قبول، عصر کی نماز پڑھے تو عزیر کی طرح ایمان قبول.
ایوب کی جگہ مل جائے اور عیسیٰ کی نماز پڑھے تو محمد کا مقام مل جائے. بتاؤ یار نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی نا سب نماز انشاءاللہ. کل میرے دوستوں یہ تو بات چل رہی تھی کس کی؟ وہ ہورے. وہ کس کی بات چل رہی تھی؟ ہورے گنا کی بات چلتی تھی نا. تو ہورے گنا کے لیے کتنی کنڈیشن ہے؟ بھول گئے یاد ہے نا؟ ہورے گنا کتنی کنڈیشن ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن کیا کرنا پڑے گا؟ کتنی نمازیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری گنا ملے گی کہو انشاءاللہ. ایسا بھی ملے گی کہو انشاءاللہ. میرے دوست ہونی ملے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہوگی. پہلی شرط 5 نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. میری ماں بہنیں بھی دنیا بھی سنے جنت کے لیے پہلی شرط 5 نمازوں کا اہتمام کرنا. دوسری شرط ہے الذی یأمر بالمعروف وینہی اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازوں کا پڑھنا یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ہے اپنی زندگی میں یہ عادت ڈال دے برائیوں کا حکم دیتا جاؤں گا اور برائیوں سے روکتا جاؤں گا. دوسری شرط الذی یأمر بالمعروف وینہی عن. بتاؤ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے پیارے بچوں کرو گے نہیں کرو گے یہ کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن. سب کو کہتا ہوں آدر ڈال دے امر بالمعروف اور نہی عن. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. تو کتنی باتیں ہوگی؟ تیسری بات کیا فرمایا؟ تیسری بات کیا فرمایا؟ سننا. تیسری بات کیا فرمایا؟ الذی یخشی من اللہ والناس نیام. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری بات امر بالمعروف نہی عن. اور تیسری بات رات کو اللہ کے سامنے رونے والا جب ساری دنیا سو گئی ہو. یہ 3 باتیں ہوگی تو ہو گئی نہ ملے گی. اور میرے بچوں کتنی باتیں ہوگی؟ 5 نمازیں امر بالمعروف نہی عن منکر. اور نمبر 3 جس وقت دنیا سوئی ہو تو ہمیں کیا کرنا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم. اور حضرت ابراہیم بن ادھم رات کو تہجد میں اٹھتے تھے. وہ اللہ کا ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رات کو تہجد میں اٹھتے تھے. پہلا جملہ کہتے تھے اللہ سارے بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے تیرا دروازہ کھلا ہوا. میرے دوست رات کو اٹھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ. رات کو اٹھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ. بس یہ رات کو اٹھنے والی بات بتاؤں اس کے بعد میں بات ختم کروں. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. بس ایک واقعہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں. لیکن آج سب لوگ کہو گے آج رات کو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوسرے واقعہ بہت پیارا ہے. شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہو لیکن سنو. یہ رات کو اٹھ کے رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. رات کو اٹھ کے رونا یہ اللہ کو بہت پسند. اور میرے دوستوں اٹھنا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا ولی سننا ہے. اللہ کا ولی رات کو اٹھتا تھا اور کہتا تھا اللہ معاف کر دے. کیا کہتا تھا؟ اللہ معاف نہیں کروں گا. وہ بیچارہ پھر دوسری رات کو اٹھتا تھا اللہ اور اللہ معاف نہیں کروں گا. وہ بیچارہ اللہ کا ولی روز رات کو گئے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. اللہ کہنا معاف نہیں کروں گا. اب کھا تو اللہ کا ولی کھا تو اللہ کا. ایک دن کوئی ان کا کھادی اس نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رات گزاروں. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں میرے ساتھ رات گزار. وہ کھادی مانگ گیا برابر حضرت کو دکھتا رہا. تہجد کے وقت حضرت اٹھ گئے. ابھی بھی اٹھ گیا. حضرت نے وضو کیا. خادی نے بھی وضو کیا. حضرت نے نماز پڑھی. ابھی نے بھی نماز پڑھی. پھر حضرت نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اللہ معاف کر دے. وہ اللہ کی آواز آئی نا معاف نہیں کروں گا. تو خادی سوچتا رہا کہ لوگ حضرت کو تو نہ بول دی. پھر حضرت کو تو اوپر والے نے خادی کہتا میں دوسری رات بھی سویا تیسری رات بھی سویا چوتھی رات بھی سویا. ہر رات میں دیکھو کہ میرا حضرت دعا کرے اللہ معاف کر دے تو معاف کروں گا. جب 4 راتیں ہو گئی 5ویں رات کو وہ حضرت مجھے اللہ معاف کر دے. آواز آئی معاف. آواز میں معاف نہیں کروں گا. تو خادی نے کیا کہا؟ خادی نے کہا حضرت یہ اٹھنا بند کر دو. یہ جو رات کو اٹھتے ہو نا تم یہ اٹھنا بند کر دو. جس طرح جب اٹھتے ہو معاف کر ہوتے ایک ہی بات کیا معاف نہیں کروں گا. تمہیں روز اٹھنے کی ضرورت کیا اور روز مانگنے کی ضرورت کیا؟ بس وہ حضرت اللہ کے ولی کی چیخ ماری اور کیا کہا؟ ارے کہا کہ میرے بیٹے وہی تو خدا ہے. وہ کہے گا معاف کروں گا تو بھی وہ خدا ہے. نہیں کرے گا تو بھی خدا. اس کی سوا ہے کون جس کے دروازے پر جا رہے ہیں؟ اور کیا کہا؟ 4 رات میں تھک گئے. وہ حضرت کے
پورے 30 سال سے یہی کام کر رہا تھا، 30 سال سے یہی کام کر رہا، مانتا ہوں وہ کہتا نہیں، لیکن وہ نہیں کہے گا پھر بھی اسی کے دروازے پر جاؤں گا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ڈر میرے پاس بس اتنا کہا، اللہ کی طرف سے آواز آئی کیا ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ میرے دوست یہ رات کو رونے والا بہت پیارا ہوتا ہے، بھائی رو گے میرے دوست رو ایک رونے والی بات بتا دو، بتا دو، اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے دوستوں ایک صحابی کا نام سن لو، یہ بچوں یہ واقعہ یاد رکھو، بہت پیارے صحابی، ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، یاد رکھو۔ آپ لوگ سب سے نیند آتی ہے، آپ لوگوں کو نیند آتی تو میں بند کر دوں، صحابی کا نام کیا ہے؟ سب کہو ساتھ میں، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننا، مغرب کی نماز پڑھ رہے، کون سی نماز پڑھ رہے؟ وہ پیچھے کھڑے، نماز پڑھا رہے آقا محمد رسول اللہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ نماز کتنی پیاری ہوگی، زمین ہے مدینے کی، مسجد ہے مسجد نبوی، اور مقتدی ہے صحابہ، اور امام ہے محمد رسول اللہ۔ کیا پیاری، آج بھی اگر مدینہ جاؤ، اللہ سب کو لے جائے، مدینہ کے اندر داخل ہوتے ایک دن نرم ہو جائے، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا، اور آدمی جب میں آپ کو صحیح کہتا ہوں مدینے میں ایک بار قدم رکھتا بھول جاتا کہ میں کون سی دنیا میں آیا، وہ ہمارے نبی کا سکون۔ تو میرے دوستوں جب ہمارے نبی قبر مبارک میں ہے اور ہمارے جیسے جاہل کو سکون ہوتا ہے، تو جب نبی امام ہوں گے اور مقتدی صحابہ ہوں گے اور زمین مدینہ کی ہوگی اور مسجد نبوی ہوگی، تو بتاؤ نماز کا کیا عالم ہوگا۔ مغرب کی نماز ہو رہی، بھائی کون سی نماز ہو رہی؟ مغرب کی نماز ہو رہی، پڑھانے والے ہمارے نبی، اور ہمارے نبی نے کون سی سورت پڑھائی؟ مغرب کی نماز پہلی رکعت ہمارے نبی کون سی سورت پڑھا رہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا پڑھا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنی پیاری بات پڑھی ہمارے نبی نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پہلی رکعت میں یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، تم توبہ کرتے جاؤ گے اللہ معاف کرتا جائے گا اور جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ بتاؤ نبی پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ توبہ کرو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، پڑھ کون رہے؟ لکھا کہ پوری مسجد میں رونے والی تھی، بندے کی بات یہ چیزیں چلی گئی، اور ہماری امت سے یہ چیزیں چلی گئی، ہم لوگوں سے یہ چیزیں، ہم تو ایمان کے پیچھے پڑے جاتے، لمبی پڑھاتا کہ چھوٹی پڑھاتا، یہ تو دیکھتا ہے کہ میرا بھی اللہ کی طرف ہے کہ نہیں۔ ایمان نہیں سیکھا، ایمان ٹائم پر آیا نہیں آیا، ایمان باہر جا کرتا، ایمان اندر جا کرتا، ایمان کیا کھاتا، ایمان کیا پیتا، ہمارا کیمرہ ایمان کے اوپر، رات کے وہ کیمرہ ہمارے اوپر ہوتا تو کچھ سمجھ میں آتا۔ صحیح ہے کہ ہمارے نبی کا اثر میں نماز پڑھ رہی پوری مسجد میں رونے کی سوا، اس لیے ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ایمان والو، زور سے کہا ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ میرے دوست نماز ہو گئی، کون سی نماز ہو گئی؟ سب لوگ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہو رہے، کون صحابی؟ میں نے نام بتایا، کون صحابی؟ حضرت ابو ذر۔ روتے ہو ایسا رو رہے کہ اللہ تو کہتا ہے توبہ کرو، نبی کہتا ہے توبہ کرو، آج توبہ کروں گا، بس پروگرام بنایا آج رات توبہ کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھے اور کہتے اللہ اے اللہ آج آدھی رات کو اٹھوں گا اور اسی جگہ پہ آؤں گا اور اتنا روؤں گا، اللہ اتنا روؤں گا کہ تو معاف بھی کرے گا اور جنت کا فیصلہ بھی کرے گا۔ میرے دوستوں بتاؤ، حضرت ابو ذر نے جو پروگرام بنایا، ہم نے کبھی جمعرات کی رات کو بنایا؟ ہم نے کبھی جمعہ کی رات کو بنایا کہ چلو ہم بھی تو یہ پروگرام بنائے کہ میں ہر رات میں سوتا ہوں، کل تو چھٹی ہے، میں کل تو چھٹی ہے، آج رات روؤں گا، اتنا روؤں گا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے گا۔ اس نے پروگرام بنایا۔ چلو مغرب کی نماز تو ہو گئی تھی، اب کون سی نماز ہو گئی؟ عشاء۔ کون سا وقت آتا ہے؟ آدھی رات کا وقت۔ حضرت سننا، حضرت ابو ذر غفاری تھے، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ صحابی تھے، رات کو نکلے، بھائی کیوں نکل رہے؟ مسجد میں جا رہے، کیوں جا رہے؟ رونے کے لیے جا رہے، گئے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ اٹھائے، ابھی تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے رونے کا ارادہ کیا۔ ارے کہو اللہ کے سامنے رونے کا ارادہ کیا، ابھی تو دعا کے ہاتھ اٹھائے تو ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی اور رو رہا ہے، کان میں آواز آئی کہ کوئی اور
حضرت ابو ذر غفاری اندھیرا تھا، اس زمانے میں لائٹ تھوڑی تھی، ٹیوب لائٹ تھوڑی تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو کسی کو اپنا ہاتھ بھی، حضرت ابو ذر غفاری دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے رو، لیکن وہ کیا روئے، ان کے سامنے کسی اور کے رونے کی آواز آئی، حضرت ابو ذر غفاری نے جو ہاتھ رکھا اور ادھر دیکھے ادھر دیکھے تو کون روتا، میرے سے پہلے کون مسجد میں آ گیا جو روتا، اب وہ بیچارے ابو ذر غفاری کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، آواز جہاں سے آتی وہاں گئے، جب قریب گئے تو معلوم ہوا حضرت بلال سجدے میں رو رہے ہیں، کون رو رہا ہے، بلال حبشی، حضرت بلال جیسا بلال، جیسے کل میں نے بتایا بلال سے بڑھ کے کون ہوگا میرے دوستوں، بلال سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہوگا، وہ بلال کیا کر رہے سجدے میں، اور بلال تو بلال تھے، ارے کون بلال تو میرے دوستوں دنیا میں سب مرتے، میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے، ارے مرتے بھی نہیں، لیکن بلال کا مرنا اللہ ہم کو نصیب فرمائے، بلال کا جب آخری وقت آیا نا، بلال کا جب آخری وقت آیا، ہمارا بھی آخری وقت آتا آنکھیں بند ہو جاتی، بلال کا آخری وقت آیا آنکھیں بند ہوئی اور مسکرائے، بیوی نے کہا تم ہنستے ہو، ہنسو نہ تو کیا کرو، آنکھ بند کرتا ہو، محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ بلال رات کو کیا کر رہے، ارے رات کو کیا کر رہے، حضرت ابو ذر غفاری پہنچے، اب پہچان گئے، دکھا تو نہیں بھائی، دکھا تو آواز سے پہچان گئے کون روتا ہے، تو حضرت ابو ذر نے آواز دی، اے بلال، میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اے بلال، بلال کی آواز پہچان گئے، رونا بند کیا، ہاں ابو ذر تو آدھی رات کو تو ادھر تو آیا، تو ابو ذر نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، کیا جملہ کہا، بلال تو میں آیا تو کچھ اچھا نہیں لگا، تو بلال نے کیا کہا، بلال نے کہا ارے میں تو روز آتا ہوں، روز کہاں چلا جاتا ہے، میں تو روز یہی پر رہتا ہوں اور یہی سجدے میں پڑا رہتا ہوں، اب کیسا روتا ہوگا وہ بلال، کہتے میں تو یہی سجدے میں روتا رہتا ہوں، تو میں چلا گیا تھا، بس ابو ذر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بلال میری غلطی ہو گئی کہ میں نہیں آ سکا، لیکن آج آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ ہر رات جس خدا کو تو راضی کرتا اسی خدا کو راضی کرنے میں آ گیا، بس اب نظر تو نہیں آ رہے بھائی، نظر تو، لیکن آمنے سامنے بلال نے کیا کہا، ابو ذر فکر مت کر، میں تو روز رات کو آتا ہوں، آج ہم دونوں جمع ہو گئے، آج ہم دونوں، دیکھو میرے بچوں میں کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں کرو، کبھی ایسا نہیں کرو، بلال کہتے ابو ذر ہم دونوں جمع ہو گئے، کہا کیا کہا، بلال نے کہا میں دعا مانگوں گا، ابو ذر تو آمین کرے گا، اور پھر کہا ابو ذر تو دعا مانگنا میں آمین کہوں گا، آج ہماری رات ایسی گزرے گی کہ دونوں اللہ کے سامنے روئیں گے، بلال کہتا میں روتا رہوں گا تو آمین کہتا جانا، تو روتا رہے گا میں آمین کہتا جاؤں گا، ہم تو غریب کی خدا سنے گا اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا، میرے دوستوں ایسا رات کا پروگرام کبھی ہم نے بنایا، 2 طالب علم یہ پروگرام تو بنائیں گے، کل 12 سے 3 سمجھے، یہ پروگرام بنائیں گے کہ بغیر چھٹی کے دونوں بھاگیں گے، کبھی یہ پروگرام نہیں بناتے کہ آج کی رات تو مانگے گا میں آمین کہوں گا، میں مانگوں گا تو آمین کہے گا، تو یہ پروگرام بن گیا کہ نہیں بن گیا، اب سننا میرے دوستوں، دعا شروع ہو گئی، پہلے کون دعا مانگنے والا، ارے ساتھ میں پہلے کون دعا مانگنے والا، حدیث کے بعد میں لکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، حضرت بلال تھے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور معلوم نہیں کیا مانگا، لیکن ابو ذر روتے آمین آمین آمین، اور بلال مانگتے گئے، حدیث میں نہیں لکھا کیا مانگا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ بلال نے کیوں مانگا ہو آج ہم سب کو نصیب کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے گئے، اللہ کے سامنے روتے گئے، ابو ذر آمین 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 کہتے گئے، بڑی دیر کے بعد حضرت بلال نے فرمایا ابو ذر میری دعا پوری ہو گئی، اب میرا نمبر آیا، اب تو دعا مانگتا جائے گا میں آمین کہتا جاؤں گا، حضرت ابو ذر کی باری روتے نگاہ ہو گئے تھے، لیکن دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حضرت ابو ذر نے دعا مانگی، حضرت ابو ذر دعا مانگتے گئے اور بلال آمین 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 کہتے گئے، لیکن ابو ذر نے ایک دعا ایسی مانگی، بلال نے آمین نہیں کہا، ابو ذر نے ایک دعا ایسی مانگی، کیسی مانگی کہ بلال نے آمین کیا دعا مانگی، میرے دوستوں ابو ذر بیچارے دعا مانگتے دعا مانگ لی، بھائی میں بھی وہ دعا مانگ رہا ہوں، ابھی آپ لوگ آمین کہیں گے، بلال نے نہیں کہا لیکن ہم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے، آمین کہو بھائی، کیا کہیں گے، کیا دعا مانگی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک مرافقۃ نبینا فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد،
یہ دعا یہ دعا نہیں، یہ دعا کا اتنا ترجمہ پیارا ہے میرے دوستوں، رات کے سناٹے میں کبھی مانگو اچھا اللہ کی بہت پیارا ہے، اتنی پیاری دعا حضرت ابو ذر غفاری نے مانگی، اس کو یاد کر لو، عربی میں یاد کر لو، اردو میں یاد کرو، کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک موافقۃ نبینا فی اعلی درجات جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دعا مانگی آپ کے سناٹے میں، یا اللہ جنت میں جہاں تم نبی کو رکھے گا ہم کو بھی رکھ دے گا۔ ارے سب لوگ جاتے نہیں جاتے، اللہ جنت میں جہاں تم میرے راج دلارے کو رکھے، جہاں تم میرے محبوب کو رکھے گا ہم کو بھی رکھنا۔ حضرت ابو ذر نے طرف سے دعا مانگی کہ دنیا میں نبی کا ساتھ، قیامت میں نبی کا ساتھ، اصل جنت میں نبی کا ساتھ، اصل جنت میں نبی کا ساتھ، تو جنت میں بھی جہاں نبی رہے گا وہاں ہم نہیں۔ کسی دعا مانگی غلط، بتاؤ صحیح دعا مانگی غلط دعا مانگی؟ ارے زور سے کہو نا، کس کے ساتھ رہنا چاہتے جنت میں؟ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی، بلال نے آمین، تو ابو ذر کیا سمجھے کہ میری آواز نہیں پہنچی ہوگی، زور سے دعا مانگی، یہی دعا زور، بلال نے آمین، کسی مطلب سوچا پھر آواز نہیں پہنچی ہوگی تو اور زور سے دعا مانگی، بلال نے آمین، تو حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ یہ آمین کیوں نہیں کہتا، تو حضرت ابو ذر نے اندھیرے میں یوں ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا اما امن گیا بلال، اے بلال تو آمین نہیں کہے گا، اے بلال، ابھی تو بلال ہاتھ بڑھا رہے کہ بلال تو آمین نہیں کہے گا، ان کو اندازہ ہوا کہ بلال دعا نہیں مانگ رہا، وہ تو زمین پر تڑپ رہا ہے، وہ بلال زمین پر تڑپ رہا اور تڑپتے کہتا ہے ابو ذر دعا مانگنا بند کر، تجھے دعا مانگنا نہیں آتا، دعا مانگ۔ ابو ذر حیران ہو گئے، میں نے کون سی غلط دعا مانگی؟ میں نے کہا قیامت میں نبی مل جائے۔ بلال نے کہا اس سے غلط کون سی دعا ہوگی؟ قیامت میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ ابو ذر نے کہا نبی کے ساتھ۔ بلال نے کہا کون سا عمل کیا کہ قیامت میں نبی کے ساتھ رہے گا؟ میرے دوستوں بلال کا کہنے لگا میری تو ہمت بھی نہیں ہوتی۔ بلال نے کہا ابو ذر سلیمان کہ دنیا میں نبی کا چہرہ دیکھنا مل گیا، سلیمان دنیا میں نبی کی جھوٹی چیزیں کرنے کا موقع مل گیا، سلیمان کے نبی کبھی نہیں گیا، کون سا تو نے عمل کیا کہ جنت میں تو نبی کا ساتھ رہے گا، جنت میں نبی کہاں ہوگا اور ہم بولے گا کہاں رہے گا، تو جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی، اتنی بڑی دعا کروں گا اور ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو ذر سمجھ گئے، ہاں فوراً تھا بلال کھڑے ہو گئے، میں پھر دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ قربان جاؤ کیسے ہو کے دعا مانگی ہوگی؟ ابو ذر نے دعا مانگی، اللہ میں نے جو کہا اس کو کینسل کرتے ہیں، اللہ میں نے جو مانگا اس کو ختم، مجھے نبی کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور پھر روتے کہتے ہیں اللہ میں کتنا نادان، میں نبی کے ساتھ رہوں گا، ارے وہ نبی جو نبیوں کا ایمان ہے وہ کہاں جنت میں ہوگا اور یہ ابو ذر نالائق کہاں پر ہوگا؟ بس اتنا کہا اور ابو ذر رونے لگے۔ میرے دوستوں دونوں رو رہے، اب تو وہ بھی رو رہے، کون؟ خود ڈاٹا کس کو ڈاٹا؟ ارے کون کس کو ڈاٹا؟ اور ابو ذر بھی اندھیرا، بالکل اندھیرا، تم کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں لکھا ابراہیم نورا، حدیث پاک میں لکھا ابراہیم نورا، ابو ذر بھی پہلے طرف سے رو رہے، بلال بھی دیکھتے اور بے قرار ہو کر رو رہے، لیکن اچانک دونوں نے اجالا دیکھا، کوئی رات کا اندھیرا تھا، اجالا کیسے ہو گئے؟ بیمار آئی تھی، کسی نے سوئچ کھولا، وہ بلب تھا، کچھ نہیں تھا، ابراہیم نورا، بلال نے دیکھا کہ اجالا، ابو ذر نے دیکھا اجالا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پوچھ رہے میری رات میں اجالا کیسا ہو گیا؟ اے بلال اجالا کیسا ہوا؟ بلال کہتا ابو ذر اجالا کیسا ہوا؟ دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے کہ اجالا کیسے ہو گیا؟ وہ اجالا نہیں تھا، مسجد میں ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں، کون آ رہے مسجد میں دونوں کھڑے ہو گئے، اجالا نہیں ہوا، وہ نبی آئے اور ان کے چہرے کی وجہ سے مسجد کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، ان کے چہرے کی وجہ سے مسجد کی زمین بھی نظر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، بس بلال اور ابو ذر نے جلدی کی آنکھوں کو صاف کیا، بچے بڑے کو دیکھے تو آنکھوں پہنچنے تھے نا، جلدی ابو ذر اور بلال نے آنکھوں صاف کیا اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول یہ آدھی رات کو اللہ کے رسول نے کہا بلال ابو ذر آج رات تم دونوں نے مجھ کو سونے نہیں دی، کیا کہا؟ ارے کیا کہا؟ آج رات تم دونوں نے مجھ کو بلال ابو ذر کو دیکھے،
ابو ذر بلال نے ہمت کر کے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں جگایا. ارے جگایا, انہوں نے جگایا. کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں جگایا. بلال نے سچ کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں جگایا. یہ تو میں ادھر ہوتا تھا, ابو ذر ادھر ہوتا تھا, ہم تو یہ مسجد کے کونے میں ہوتے تھے, ہم نے آپ کو جگایا نہیں. ہمارے نبی نے کہا تم نے جگایا, تم دونوں نے مجھ کو بس اتنا کہا تم دونوں نے جگایا. بلال تھا. ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگا ہم نے جگایا نہیں, لیکن اگر جگایا ہو تو ہم کو معاف کر دینا. ہم نے جگایا نہیں لیکن جگایا ہو تو معاف کر دینا. یہ کہہ کے بلال ایسا ہوا ہے کہ ہمارے نبی رو پڑے اور روتے روتے کہا بلال ابو بکر تم نے نہیں جگایا, میں تو سوتا تھا. جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے کہا اللہ کہتا ہے اے محمد اٹھو, محمد اٹھو, مسجد میں جاؤ. اور بلال ابو بکر جو دعا مانگتے ہیں اوپر آمین کہتے ہیں. بلال اور ابو بکر جو مسجد میں دعا مانگتے ہیں اوپر, تو میں تو آمین کہنے کے لیے آیا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا بلال ابو بکر میں تو ارے کون ہے, میں تو بتاؤ کیا دعا مانگتے. ہمارے نبی کو نہیں معلوم. جیسے بتاؤ کیا دعا مانگتے تھے, مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ آمین کہہ دو. میں تو اللہ کے حکم میں آیا ہوں, تم دعا مانگو, میں آمین کہوں گا. اور بتاؤ صحابی دعا مانگے, نبی آمین کہے, دعا قبول. کہا کون سی دعا مانگتے تھے. بلال بتائیں گے کون سی دعا مانگتے. ارے کہو بتائیں گے. اس لیے اسی دعا کو تو کس کو ڈاکا تھا, ارے کس کو ڈاکا تھا. پھر ابو نے بتائیں گے اسی دعا میں تو ڈانٹ پڑی تھی. ایک نے ڈاکا تھا اور ایک کو ڈانٹ پڑی تھی, تو بتائیے. ارے بھائی بتائیے. نہیں میرے دوست نہیں بتائیے. حضرت بلال نے نہیں بتایا. ہمارے نبی بار بار کہتے رہے کون سی دعا, کون سی دعا, ارے ایک بار بتاؤ تاکہ میں کیا کہہ دوں. لیکن نہ حضرت بلال بتاتے نہ حضرت ابو بکر بتاتے. جب ہمارے نبی نے بہت کہا, اب میرے دوستوں سننا, کس انداز میں بلال نے جواب دیا. بلال نے کہا اللہ کے رسول میں بتاؤں. بلال نے کہا اللہ کے رسول میں بتاؤ ہم کیا. ہمارے نبی نے کہا وہی تو کہتا ہوں بتاؤ تاکہ میں آمین کہوں. بلال روئے اور روتے روتے ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ میں اور ابو بکر, تم نے کیا کہا, میں اور ابو بکر کچھ نہیں مانگتے تھے, ہم نہیں مانگتے تھے, ہم نے کھانا نہیں مانگا, ہم نے پانی نہیں مانگا. میں اور ابو بکر کچھ نہیں مانگتے, ہم تو آپ کو مانگ رہے ہیں. تو کس کو مانگ رہے تھے. بس ہمارے نبی کو اتنا کہا. بلال اور ابو بکر کیسے روتے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ دونوں کیسے روتے ہوں گے اور کیسے کہتے ہوں گے ہم آپ کو مانگتے تھے. ہمارے نبی نے تو اس طرح کھڑے ہوئے, دیکھو میں جس طرح ہوں نا اس طرح ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور ایک ہاتھ میں یہاں بلال کو اپنے سینے سے لگایا, یہاں ابو بکر کو اپنے سینے سے لگایا, اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اے بلال, اے ابو بکر, جنت میں جاؤں گا اسی طرح تم دونوں کو لے کر جاؤں گا. ایک سینے پر بلال کو رکھا, ایک سینے پر ایک دل پر ابو بکر کو رکھا. کہا میں جب جنت میں جاؤں گا اسی طرح تم کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے دوستوں بتاؤ ابو بکر اپنے مقصد کو پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے. جو مقصد کے لیے آئے تھے مل گیا نہیں مل گیا. جو خدا کے دربار میں آتا ہے, خدا کے دربار میں دیر ہوتی ہے لیکن میرے دوستوں اندھیر. اس لیے میرے دوستوں کہو بھائی ہم لوگ بھی تین کام کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر تین کام کے لیے تیار ہو جائیں گے, سب سے پہلا کام 5 نمازوں کی, 2 سے 5 نمازوں کی. دوسرا کام امر بالمعروف نہیں آنے, اور تیسرا کام اللہ کے سامنے رات کو. بتاؤ بھائی یہ 3 کام کے لیے کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے جائیں. اور آج رات تیار ہے بھائی سب کے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں میں میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, یہ 3 کام کے لیے تیار. ارے میرے دوستوں میں تو ماں بہنوں کو کہتا ہوں رات میں رونے والی بن جا. رات میں رونے والی بن جا, اس لیے کہ تو روتی رہے گی اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بناتا جائے گا. تو روتی رہے گی اللہ تیرے بیٹے کے مقصد کو پورا کرتا جائے گا. ایسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کی پڑھتی ہو تاکہ میں بتا سکوں. میں اردو میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر. تو کوئی بہن لکھتی ہے کہ ہم تو عورتیں ہیں اور عورتوں کو شیخ کو دیکھنا, تو میں کہوں گا نہیں, عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے. اس لیے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. یہ مردوں کے لیے باتیں ہیں کہ اپنے شیخ کو دیکھے, اپنے شیخ کی خدمت کرے, اپنے شیخ پہ مناسب کرے. عورت جس کے پردے میں رہے, چھوٹی رہے, وہی اسی کے لیے بہتر ہے. میں پڑھتا, بڑی صورت میں پڑھتا, اور آپ لوگوں کے درمیان میں پڑھنا تو میں اپنی
कुछ किस्मती और शहादत समझता हूँ, लेकिन आवाज बैठी हुई है। ये तो बस आपकी बरकत से मैं चल पड़ा, वरना जब मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी देर भी बोलूंगा। आपकी बरकत से अल्लाह ने बुलाया, बस दुआ करो कि अल्लाह कबूल फरमाए। लाइट बंद कर वो आए थे, मेरे बच्चों को भी याद होगी तो मेरे साथ में पढ़े। इसलिए सूरह रहमान बहुत प्यारी सूरत है, पूरे कुरान की दुल्हन अल्लाह ताला ने सूरह रहमान को बताया। तो हम सब आयतें पढ़े, उसके बाद फिर हम मेरा के सभा में सूरत पढ़ी, तो उसके बाद में फिर हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
اور نبی کے مہمان بیٹھے ہیں. میرے دوستوں کوئی ایک بہانہ اللہ کو ملے گا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں پیار اور محبت کے ساتھ پورے درد کے ساتھ اللہ کو پکارو. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے ایک بار پکار لے میں ہر بات کے لیے سنتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کی دولت ہم کو نصیب فرمائے. لنكونن من الخاسرين. ربنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من المجرمين إني كنت من الآثمين اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وزدنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي نفسك فسكتنا وفي أعيننا فأعزلنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا ريعة المؤمنين أغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اے پروردگار اللہ اے مولا اے رب قدیر اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ ہم بہت بڑے گنہگار بہت بڑے گنہگار اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ تو بہت پیار اللہ تو بہت پیار تو ہمارا معبود تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا مالک ہے اللہ تو بہت پیارا اللہ تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے اللہ تو نے ہمارے بہت گناہ دیکھے مولا اللہ تو نے ہمارے بہت گناہ دیکھے مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہوئے دیکھا دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہوئے دیکھا جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے دیکھا انجانے میں گناہ دیکھے لیکن اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ تو نے ہم کو بہت کیا اللہ تو نے ہم کو بہت کیا اللہ جو مانگتے تو کھلاتا ہم نے گرم مانگا گرم گرم چائے کھلایا ہم نے ٹھنڈا مانگا تو نے شکر کھلایا اللہ تو کبھی نہیں پوچھتا کہ میرے بندے کو مجھے دھوکہ دیتا ہے اللہ تو ہم کو بہت کھلاتا اللہ بہت کھلاتا تو ہم کو بہت کھلاتا اللہ تیری قسم بولا اگر تو ہمارے گناہ دیکھ لے تو ہم کو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ کرے تو ہم کو پانی کا کترا بھی نصیب نہ کرے اللہ تو پہننے کے کپڑے بھی نصیب نہ کرے اللہ تو رہنے کے لیے گھر بھی نصیب نہ کرے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا اللہ تو بڑا رحیم ہے مولا اللہ تو ان کو معاف کر دے اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ اللہ ایک دن ہم سب کو بننا ہے اللہ یہ اندھیرا ہو جاتا ہے اللہ یہ اندھیرا ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے اللہ ایک قبر میں بھی اندھیرا ہونے والا ہے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑنا ہے اللہ
مولا, اللہ ہم تو راضی ہے مولا, کرنا ہم راضی ہے مولا, تو جب بلائے گا تب ہم راضی ہے مولا. اللہ تیرے فیصلے کے آگے ہمارا کوئی فیصلہ نہیں مولا. اللہ تو جب بلائے گا تب ہم راضی ہے مولا. لیکن اللہ ہم کو کلمہ نصیب کر دینا. اللہ اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ ہم سے کلمے کو چھین, اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین مت لینا. اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین مت لینا. اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین مت لینا. اللہ کلمہ دے دے مولا, موت کے وقت کلمہ دے دینا مولا. اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی آج جمعہ کی رات ہے مولا. اللہ جمعہ کی رات ہے مولا, ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا, ہم کو وہ گھڑی برابر یاد آتی ہے. اللہ وہ گھڑی ہمارے اوپر آئے گی. اللہ ہم کو دوسرے کے کندھے پر لٹایا جائے گا. اللہ ہمارے اوپر پانی بہایا جائے گا. یہ اللہ لوگ ہمیں غسل دیں گے, تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا. یہ اللہ ہمارا جنازہ پڑا ہوگا. یہ اللہ ہمارا جنازہ پڑا ہوگا. اللہ ہم کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا. اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے, تو ہم کو رحمت کی چادر پہنا دینا. اللہ مغفرت کی چادر پہنا دینا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ وہ دن آئے گا مولا. اللہ وہ دن آئے گا مولا, ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا. اللہ ہم کو قبر کی اندھیری کوٹری میں رکھا جائے گا. اے اللہ ہم کو قبر کی اندھیری کوٹری میں رکھا جائے گا. کہ اللہ ہمارا بیٹا بھی مٹی مارے گا. اللہ ہمارا بھائی بھی مٹی مارے گا. اللہ ہمارا باپ بھی مٹی مارے گا. اللہ ہمارے دوست بھی مٹی ماریں گے. اللہ مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. نظروں کے نیچے دبا دیا جائے گا. سرائی کے نیچے دبا دیا جائے گا. کہ اللہ ہمیں مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. اللہ قبر کے پاس سے لوگ چلے جائیں گے. اللہ قبر بند ہو جائے گی. اے اللہ لوگ چلے جائیں گے. اللہ قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا. اللہ قبرستان کا دروازہ بند ہوگا. اللہ وہاں بھی سناٹا ہوگا. اللہ قبر کے اندر بھی سناٹا ہوگا. اے اللہ وہاں سناٹا ہوگا. اللہ قبر کے اندر سناٹا ہوگا. اے اللہ بڑی سے ہم کو اٹھائیں گے. اے اللہ حساب کتاب شروع ہوگا. اے اللہ حساب کتاب شروع ہوگا. اے اللہ ہم کو بچا لے. اللہ ہم کو قبر سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا, اللہ تیرے نبی نے فرمایا گنہگار قبر میں جائے گا. اللہ تیرے نبی نے فرمایا گنہگار قبر میں جائے گا. اللہ اس کے کفن کو پھاڑ دیا جائے گا. اللہ نندا کر دیا جائے گا. اے اللہ بڑی سمجھنا میں نندا کرا دیا جائے گا. اے اللہ آنکھوں کو کھولا جائے گا. اللہ جہنم کی سزا دلائی جائے گی. اللہ آنکھوں کو کھولا جائے گا. کہ اللہ نام کو کاٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. اے اللہ جنگلوں کو پھاڑا جائے گا. اللہ جنگلوں کو پھاڑا جائے گا. اللہ ہڈیاں توڑی جائے گی. اللہ بکری کی پتلی ملائی جائے گی. اے اللہ قبر کو دبا دیا جائے گا. اللہ قبر کو دبا دیا جائے گا. اے اللہ سارے بچھو کھولے جائیں گے. اے اللہ قبر میں آگ لگائی جائے گی. قبر میں آگ لگائی جائے گی. اللہ بچائے. اللہ ہم کو بچائے. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ ہم کو برداشت نہیں ہوگا. اللہ ہم کو پیسہ لوٹنا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے پیٹ میں کتا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے پیٹ میں معاملے کی ہم پیچھے ہوتے ہیں. اللہ پیٹ کا زخم نہیں بڑھتا. اللہ بدل کا زخم نہیں بڑھتا. اللہ بدل کا زخم نہیں بڑھتا. ہم کو جہنم سے بچا لے. اللہ کوئی غصے سے بچا لے. تیرا غصہ بہت تیرے غصے سے بچانے والا, تیرے کہاں سے بچانے والا, تیرے خبر سے بچانے والا, تیری بچھا سے بچانے والا. اللہ اپنی رحمت کے آنگن میں لینے والا, اپنی رحمت کے سائے میں لینے والا. اللہ تو ہمارا بن جا. اللہ تو ہمارا بن جا. اللہ ہم کو اپنا بنا لے. اللہ ہم کو اپنا بنا لے. اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت نصیب فرما دے. اللہ تیرے نبی کی محبت
تیرے نبی کی بہت یاد آئی اب مدینے لے جاؤ تیرے نبی کے پاس لے جاؤ اللہ تیرے نبی کی بہت یادیں آ رہی ہے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہمارا تاریخ کے میدان میں تیرے نبی کا پاؤں اللہ جیسا نبی کے پاؤں میں پتھر مارا جاتا 3 دن تک نبی کے پاؤں میں پتھر مارا گیا بہت کے میدان میں نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا اللہ کے میدان میں نبی کے پیٹ سے 2 پتھر ڈالتے اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے ہم کو نبی کا چہرہ نصیب فرما دے ہم کو نبی کا چہرہ نصیب فرما دے اللہ ہم کو نبی کا چہرہ نصیب فرما دے اللہ تیرے نبی کو ہمارے واسطے بہت روتے ہیں اللہ تیرے نبی کو ہمارے واسطے بہت روتے ہیں اللہ وہ رات کی کیسی رات کی بولا تیرے نبی سجدے میں پڑے ہیں رو رہے ہیں اللہ تیرے نبی سجدے میں رو رہے ہیں اللہ فاطمہ نے اٹھا لیا اللہ فاطمہ نے اٹھا دیا فاطمہ فرماتی میرے ابا کا چہرہ آنسو سے بھر گیا میرے ابا کا چہرہ آنسو سے بھر گیا میرے ابا کی داڑھی آنسو سے بھر گئی میرے ابا کا سینہ آنسو سے بھر گیا میرے ابا کی زمین آنسو سے بھر گئی اللہ فاطمہ نے اٹھا دیا اللہ فاطمہ نے اٹھا دیا اللہ تیرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو نے جلدی اٹھایا فاطمہ تو نے جلدی اٹھایا بس صبح تک پوری امت کو معاف کرا دے گا اللہ نبی کی محبت نصیب فرما دے اللہ نبی کی محبت نصیب فرما دے اللہ اللہ یہاں میرے بچے بیٹھے ہیں اللہ کے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں اللہ اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ یہ بچوں کو قبول فرما لے اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے اللہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے اپنے ابا اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے آئے اللہ بہت بڑی قربانی اللہ یہ نبی کے مہمانوں نے بڑی قربانی دی ہے آج کے اندھیرے میں ماں یاد آتی ہوگی بولا اپنی بہن یاد آتی ہوگی بولا گاؤں میں ان کے وطن میں ان کی ماں کو بھی تو یاد آتی ہوگی ماں بھی کھاتی ہوگی تو بچہ یاد آتا ہوگا وہ ماں یاد کرتی ہوگی وہ باپ میری گاڑی کو دیکھ کر بچے کو یاد کرتا ہوگا وہ باپ کی طرف اپنے چھوڑ میں کھڑے ہو گئے میری گاڑی کو دیکھ کے بچے کو یاد کرتا ہوگا وہ ماں کے آنسو کی قیمت ہے والا وہ باپ کے آنسو کی قیمت ہے والا اللہ بچے کو حافظ قابل بنا دے عالم محبت بنا دے بنا دے ان کا گاڑی بنا دے میرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے اللہ اس بچے کو قبول فرما دے اللہ ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو معاف کرنا ہم نے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا کرنا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کرنا ہے جو رہ گیا وہ بھی عطا کرنا ہے اللہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا ہم مانگتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں مولا لیکن اللہ کو کبھی نہیں تھکتا مولا یہ اللہ کو ہم کو عطا فرما دے اللہ ہم تیرے گھر میں آئے تھے ہمارا دل کالا تھا اللہ ہم تیرے گھر میں آئے تھے ہم گنہگار تھے اللہ ہم تیرے گھر سے نکلے تو ایسا بنا دے جیسے ہماری ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں مولا ہمیں گناہوں سے پاک بنا دے ہمیں گناہوں سے صاف بنا دے اللہ اللہ وسیع کام کی ہم کو توفیق دے دے اللہ ہم کو 5 وقت نمازی بنا دے اللہ ہم کو 5 وقت نمازی بنا دے یہ اللہ ہم کو رات کو رونے والا بنا دے یہ اللہ ہم کو امر بالمعروف کا جذبہ عطا کروا دے صحیح علی منکر کی صداقت عطا کروا دے یہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ان لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا دکھا ہم کے جو ہمارے مفتی نے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اولیاء کرام کے صدقے سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے